عزیزان گرامی، ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلے رب العزت کی بارگاہ میں ہم شکر گزار ہیں کہ ایک مرتبہ پھر یہ سلسلہ حج شروع ہوا باقاعدہ طور پر، اور 2 سال کی تقریباً جو ہے وہ تعطیل کے بعد، البتہ مکمل طور پر تعطیل نہیں ہوئی، 1 سال 10,000 اور 1 سال 50,000 حاجیوں نے جو ہے وہ 20 اور 21 میں فریضہ حج کو انجام دیا اور حج کی سعادت حاصل کی۔ لیکن اس سال پھر واپس دنیا بھر سے کل ملا کر جو ہر سال 2019 تک تقریباً 2.4 ملین 23-24 لاکھ حاجی ہوا کرتے تھے، تو اس سال جو گورنمنٹ آف سعودی عربیہ نے آفیشیل فگر اناؤنس کیا ہے وہ 1 ملین 10 لاکھ کے قریب حجاج جو ہے وہ اس مرتبہ حج کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں سے 1.5 لاکھ جو ہے وہ فرام دا انسائڈ دا کنگڈم سعودی عرب کے اندر سے ہوں گے، اور تقریباً 8.5 لاکھ حاجی جو ہے وہ انٹرنیشنل لینڈنگ کریں گے اور دنیا بھر سے وہاں پر بیٹھیں گے۔ پاکستان سے تقریباً جو ہے وہ کچھ 80-82 ہزار جو ہے وہ حاجی اس سال سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں سے ہم 52 گروپ افراد کا گروپ یہاں پر ہے جو انشاءاللہ انہیں کر ملے گا۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم قرآن سے ہی تبرک کریں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اس آیت کے اندر ایک موٹیویشن ہے، ایک تھریٹ ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ یعنی آسان الفاظ میں جس لینگویج کو ہم بہت آسانی سے سمجھتے ہیں تو ایک تولا ہے، ایک تبرہ، بڑا خطرناک قسم کا۔ تولا یہ ہے جناب علی کہ خدا کہہ رہا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ دیکھو اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو پروردگار کا حق ہے، بنتا ہے اس کا حق کہ تم اس کے گھر کا قصد کرو۔ حج البیت یعنی حج یعنی کسی کا ارادہ کرنا، قصد کرنا، کسی ڈیسٹینیشن کو ٹارگٹ بنا کر اس ڈیسٹینیشن کی طرف موو کرنا، دیٹس کالڈ حج البیت۔ تو بیت کا حج کرو یعنی رب العزت کے گھر کی طرف تم جو ہے جاؤ۔ اور میں اکثر سمجھاتا ہوں یہاں پر کہ لمبی چوڑی سی ایک مثال ہے جو کافی سارے لوگوں نے سن لی تو ممکن ہے کسی کے لیے ریپیٹیشن بھی ہو اس کے اندر۔ میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا ایگزامپل بنانی پڑتی ہے تاکہ ذہن میں بات بیٹھے کہ فرض کر لیں کراچی کے ماحول میں کوئی آپ کے دروازے پر ناک کرے اور آپ جنرلی دروازہ کھولیں اور آپ کے گھر کے باہر آپ کے نام کا ایک پارسل رکھا ہوا ہو، ایک کارٹن رکھا ہوا ہو بڑا سا، اس پہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے، ایڈریس لکھا ہوا ہے، سب کچھ صحیح لکھا ہوا ہے۔ آج کل کے ماحول میں تو خیر ویسے اگر ایسا کچھ ہو تو پہلی فرصت میں آپ بام ڈسپوزل اسکواڈ کو فون کریں یا ایٹ لیسٹ 15 کو فون کر ہی ڈالیں۔ لیکن ایک اس ماحول کی بات کرتے ہیں کہ جب فرض کر لیں کہ خدا نہ خواستہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، کوئی گفٹ آیا آپ کے لیے، آپ نے پتہ نہیں کیا ہوگا، آپ نے ڈبہ اٹھایا، اس ڈبے کے اندر جو ہے وہ کچھ نہیں تھا سوائے جو ہے وہ چند موٹی موٹی فائلوں کے اور بہت ساری چابیوں کے، اور ایک کورنگ لیٹر تھا کہ بھئی میں آپ سے محبت کرنے والا ایک انسان ہوں اور میں نے آپ کو کچھ تحفے دیے ہیں۔ آپ نے ان تحفوں کو دیکھنا شروع کیا، قبول کریں، بس میری خواہش ہے کہ آپ اس کو انجوائے کریں۔ کیا ہیں وہ تحفے؟ صاحب وہ 2-4 فیکٹریاں ہیں، پتہ نہیں اب جو آپ کو اچھا لگتا ہے، کیونکہ فینٹیسی کی ایگزامپل ہے لہٰذا اس میں کوئی ملنے والا کچھ نہیں، صرف ایگزامپل کی حد تک بات ہونی ہے۔ صاحب کروڑوں روپے کی مثلا جو ہے کچھ فیکٹریز ہیں، کچھ جو ہے وہ مکانات ہیں، صاحب 1 ایکڑ کا جو ہے کراچی میں، اور مثلا جو ہے ایک لاہور میں، اسلام آباد میں، اور ایک نیو یارک میں، اور لاس اینجلس میں، یہ سب تمہارے لیے۔ اتنی مثلا مہنگی گاڑیاں ہیں، مثال کے طور پر جو ہے وہ جو آپ کو پسند کی گاڑیاں آپ ذہن میں رکھ لیں صاحب، چاہے وہ چھوٹی موٹی سوزوکی اوڈی ہو، جو بھی مرسیڈیز، مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ کروڑوں اربوں روپے کا مال آپ کے نام پہ کیا ہوا ہے اور یہ سب آپ کا ہے، بس میں نے آپ کو دے دیا۔ اور یہ ساری چابیاں ہیں جو گھروں کے ایڈریسز ہیں، سارے مالکانہ حقوق آپ کے نام پر ہیں، ساری جو ہے وہ ساری کارروائی پوری ہو چکی، کوٹ ووٹ ایسا ویسا سب۔ پہلے تو آپ نے کیلنڈر دیکھا سب سے پہلے کہ یار 1 اپریل تو نہیں آج، مطلب یہ کیا ہو رہا ہے یہ۔ لیکن پھر دیکھا کہ نہیں 1 اپریل بھی نہیں ہے، آپ نے اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ مذاق کے ماحول سے باہر آیا، 2-4 دن بعد میں کہا ٹرائی کرتے ہیں، دیکھیں تو صحیح کیا ہے۔ جو نیئرسٹ فیکٹری کا ایڈریس تھا آپ وہاں چلے گئے، پتہ چلا کہ واقعی فیکٹری موجود ہے، لوگ کام کر رہے ہیں، سب آپ کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ لو سر ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے ایک ہفتے سے کہ آپ آئیں گے، آپ اب تک نہیں آئے۔
اچھا جی آپ اندر گئے, ابھی بھی آپ کو یقین نہیں آ رہا, ظاہر سی بات ہے یقین نہیں آتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے, لیکن آپ بیٹھے ہاں سب کچھ ہو گیا سیٹ, پتہ چلا یہی ہے. دوسری فیکٹری, تیسری, چوتھی, پانچویں, دیکھا سب باقاعدہ بھائی اربوں روپے کا کام ہے, سب چل رہا ہے. اچھا آپ نے مکانات دیکھنا شروع کیے, یس جینوئنلی وہ مکانات آپ کے نام پر ہیں, رجسٹرڈ ہے, کاغذات واغذات سب آپ کے نام پر, اچھا چابیاں وابیاں سب لگی ہوئی ہیں, سب کام ہو رہا ہے سب. اچھا جی آپ بیٹھے بٹھائے کروڑوں اربوں روپے کے مالک بن گئے. آپ نے انتظار کیا, دنیا میں کون فری میں کچھ دیتا ہے کسی کو, ہفتہ 2 ہفتہ, مہینہ 2 مہینہ, سال 2 سال, لیکن کوئی پلٹ کر کسی نے کچھ کہا ہی نہیں. 20-25 سال گزر گئے, آپ بھی جوانی کی منزلوں سے گزر گئے, بہت بڑے بزنس ٹائکون ہیں آپ جناب علی, آپ کا نام چلتا ہے ہر جگہ پر کہ صاحب یہ ایسا ایسا. اور جب آپ زندگی کے مثال کے طور پر 50 بہاریں دیکھ چکے تھے, 60 سال آپ کی زندگی کے ہو چکے تھے, کسی بہت بڑے زبردست جو ہے وہ فرض کر لیں کہ صحافی نے آپ کا انٹرویو کیا اور آپ سے پورا پوچھا کہ آپ نے اتنا بزنس یہ اسٹیبلشمنٹ کیسے کیا, اتنا بڑا آپ نے کیسے کرا, اور آپ جناب علی سچ بول پڑے. آپ نے سب بتایا کہ صاحب ایسا 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 ہوا, ایک دن میرے ساتھ ایسا ہوا, اور یہ سارا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا, تو میری کوئی اوقات ہی نہیں تھی, میں تو کوئی. یہاں پر آنے کے بعد بس یہ ساری مثال مکمل ہو گئی. یہاں پر آنے کے بعد اگر وہ صحافی آپ سے سوال کرے کہ سر کوئی حسرت ہے دنیا میں, کوئی ایسی چیز جو آج بھی دل میں حسرت ہو, تو مجھے لگتا ہے کہ انسان کے اندر ذرا سا بھی انسانیت ہے تو وہ کہے گا کہ یار میرے دل میں ایک ہی حسرت ہے کہ مجھے پتہ چلے میرا محسن کون ہے, کس نے مجھے نوازا, میں کم از کم اس کے پاس جا کر اس کا شکریہ ادا کروں. جو تھوڑی دیر پہلے تک آپ کو فینٹیسی لگ رہی تھی نا, اصل میں وہ باکس, وہ کارٹن آپ کا اپنا وجود ہے, جس میں خدا نے آپ کو آنکھیں دی ہیں, ہاتھ دیے ہیں, ہارٹ, لنگز, کڈنیز, اعضاء و جوارح, دماغ, سوچنے کی طاقت, ایمان کی طاقت, اہل بیت اطہار کا در, سب زندگی گزر گئی. یہ پہلی مرتبہ موقع ہے کہ اس کے گھر جا کر اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آئی تو یہ لفظ سمجھ میں آئے گا, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ. میں نے اپنے اساتذہ سے پوچھا, ہے روایتوں کے اندر بھی اشارہ, نماز واجب ہوئی مومنین پر, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, مومنین پر نماز لکھ دی گئی. روزہ واجب ہوا مومنین پر, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. لیکن اب یہاں پر دیکھیں لفظ وَلِلَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ نہیں ہے, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ انسانوں پر. کافر تو بینٹری بینڈ ہے مکہ مدینہ میں, بابو جی سمجھ بھی نہیں آیا کیا راز ہے کہ حج کے اندر للہ علی الناس. جواب ہے بڑا خوبصورت, جب تم نماز پڑھتے ہو تو اپنے ایمان کی تکمیل کرتے ہو, جب تم روزہ رکھتے ہو تو اپنے ایمان کی تکمیل کرتے ہو, جب تم حج کرتے ہو تو اپنی انسانیت کی تکمیل کرتے ہو. کیونکہ واقعاً خیر آج تو اب 2022 میں ہم جب جا رہے ہیں تو مکہ وہ مکہ رہا ہی نہیں جو پیغمبر اکرم کے زمانے کا مکہ تھا یا ائمہ طاہرین کے زمانے کا مکہ تھا, بلکہ آج سے شاید 40 سال پہلے کا جو مکہ تھا وہ بھی نہیں رہا. جو آج اگر کوئی مومن ایسا مل جائے جس نے 40 سال 50 سال پہلے حج کیا ہو, تو آپ کو بتائے گا کہ مطلب کیا حال ہوتا تھا عرفات کے میدان کا, کیا حال ہوتا تھا مینا کے میدان کا. خود ہم نے جو پہلا حج ایسے 25 سال پہلے کیا ہے, ہم سے آپ پوچھیں, ہم بتائیں گے آپ کو کیا حال ہوتا تھا عرفات اور مزدلفہ اور مینا کے میدانوں کا. مطلب آج ایسا لگتا ہی نہیں کہ ہم اس عرفات مینا میں کھڑے, آج اس مکہ میں کھڑے ہیں جہاں پہاڑیاں تھیں, وہاں آج جو ہے وہ اسکائی رائزرز, کیا کہتے ہیں, اسکائی اسکریپرز, ہائی رائزرز نظر آ رہے ہیں. مطلب ایک دنیا ہی ایسا لگتا ہے جب انسان جب جدہ سے مکہ کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو لگتا ہی نہیں کہ مکہ میں داخل ہو رہا ہے, ایسا لگتا ہے کہ نیو یارک ڈاؤن ٹاؤن کی طرف جا رہا ہے انسان. ایک الگ ہی دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے انسان کو, یہ ہائی رائزرز, یہ ٹاورز. پیغمبر کے زمانے سے انسان آتا تھا واقعاً, جو مکہ مکرمہ میں آتا تھا تو گویا وہ ایک بہت بڑا امتحان دے رہا ہوتا تھا. ایک ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں سے پتہ نہیں زندہ بھی واپس آؤں گا کہ نہیں آؤں گا. اتنی مشکلات, اتنی تکلیفیں, اتنی سختیاں, پانی اویلیبل نہیں ہے, راستے کی مشکلات ہیں, چور ڈاکوؤں کا لوٹ, اور بزنس نہیں ہے, پیسہ سارا لٹانے کے لیے جانا ہے. اچھا پھر پروردگار کی طرف سے قدم قدم پر ہم تو جہاز میں بیٹھیں گے, وہاں کپڑے جھاڑتے ہوئے پہنچ جائیں گے. اس دور کا انسان جو احرام پہننے کے بعد 8-8 دن 10-10 دن گھوڑوں پر, اونٹوں پر, گدھوں پر, خچروں پر, پیدل, مٹی, آس طوفان, یعنی ایک تو حج کرنے کے لیے آ رہا ہوں, ہزاروں لگا رہا ہوں, پھر قدم قدم پر خدا کرے بکرا کاٹ.
ہم تو ایک دو کفارہ میں گھبرا جاتے ہیں. اس زمانے کا انسان پتہ نہیں کتنے کفارے دیا کرتا تھا, اس لیے کہ مشکلات اتنی تھی, پریشانی اتنا ہوتا تھا, پیش اتنے آتے تھے مسائل. تم اپنی انسانیت کی تکمیل کرتے ہو جب حج کی ارادہ کرتے ہو رب العزت کی طرف جاتے ہو. تو یہ بڑا ایک موٹیویشن ہے کہ یس الحمدللہ وی آر لفظ سلیکٹڈ تو خیر بڑا پاکستان کے ماحول میں بڑا خطرناک ہو گیا, لیکن الحمدللہ وی آر سلیکٹڈ بائی گاڈ اینڈ وی شوڈ بی تھینکفل ٹو ہم. خدا کا شکر ادا کریں کہ پروردگار نے منتخب کیا, پروردگار نے جو اعزاز بخشا کہ اس سال اس کے گھر کے جو ہے وہ مہمانوں میں انشاءاللہ ہمارا نام شامل ہوگا. پروردگار ہماری اس حاضری کو, ہمارے اس حج کو, ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. تو اب بات ہو رہی جناب علی پورے عالم اسلام سے نہیں, انسانوں سے, لیکن انسانوں میں ان لوگوں سے جو صاحبان استطاعت ہیں. اب ایک صاحبان استطاعت تو یہ ہیں جو حج پر جا رہے ہیں, تو ان سے جو بات کرنے کا طریقہ ہے وہ الگ ہے, وہ یہاں پر نہیں ہے قرآن کے اندر. وہ پھر اہل بیت کے پاس, پیغمبر کے پاس اس کی شان ہی الگ ہے. جو حج کر کے نکلتا ہے ایسا ہے جیسے کب یوم ولدت امہ, ایسے پاک و پاکیزہ ہو کے نکلتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے جنم دیا. اسے گناہ معاف, خداوند متعال اس کا جو ہے وہ حامی و ناصر ہے, اور فرشتے جو ہے وہ اس کی نیابت کرتے ہیں, اور فرشتے جو ہے وہ اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں. لوگ پریشان ہوتے ہیں میرے گھر والوں کا خیال کون رکھے گا, میرے بچوں کا خیال کون رکھے گا, اس لیے کہ سارے کے سارے لوگ عام طور پر اپنی فیملیز کو, اپنے بچوں کو, سب کو لے کر جانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے, حج پر الاؤ بھی نہیں ہوتا. لیکن آپ یقین جانیے سفر حج وہ شاید ان سفروں میں سے ہے کہ جہاں پر جا کر خود والدین کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ پتہ نہیں عجیب بات ہے, 30 دن کے لیے, 40 دن کے لیے, حتیٰ 50 دنوں کے حج بھی ہوتے تھے زمانے میں. ہم آتے ہیں, ایسا نہیں کہ اولاد کی محبت ختم ہو جاتی ہے, لیکن جو بے چینی تھی وہ نہیں ہے. 5 دن کے لیے اولاد کو چھوڑیں تو زندگی بے چین ہو کے رہ جاتی ہے, لیکن حج کے سفر میں پتہ نہیں کیا برکت رکھی ہے پروردگار عالم نے کہ انسان بڑی آسانی کے ساتھ سیٹل ہو جاتا ہے, بڑی آسانی کے ساتھ اس کو تو یہ پروردگار کی خاص عنایت ہے. ہاں جو نہیں کر رہا اس کے لیے جملہ یہ ہے ومن کفر, اور اگر کوئی کفر اختیار کرتا فإن اللہ غنی عن العالمین. اب یہاں پر خدا جو ہے نا مالداروں سے لہجہ ہی الگ ہے. خدا یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں جہنم میں ڈالوں گا, پتہ نہیں تمہیں آگ میں ڈالوں گا اور تمہیں عذاب دوں گا, نہ. یہ مزاج قرآن ہے. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. تم یاد رکھنا پروردگار عالمین سے بے نیاز ہے. خدا تمہارا محتاج نہیں ہے کہ تم گھر پر آؤ گے, خدا کا حج کرو گے تو پروردگار کا کوئی بجٹ صحیح ہو جائے گا, یا خدا کا جناب علی جو ہے وہ فائنینشیل جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ تھوڑا سا بہتر ہو جائیں گے, یا مثلا نہ, ایسا کچھ نہیں ہے. تم خدا میں کوئی احسان نہیں کر رہے ہو, تم اپنی انسانیت کی تکمیل کے لیے آ رہے ہو. بہرحال یہ سب باتیں تو ہوتی رہیں گی, لیکن ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اب حج کے حوالے سے میں نے ایک جملہ اسٹارٹ کیا تھا, اسی کو دوبارہ کنٹینیو کرتا ہوں. حج بنیادی طور پر 2 امور کا مجموعہ ہے. جب ہم حج تربیت کی بات کرتے ہیں تو ایک مرتبہ حج تربیت کے حوالے سے ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ سمپل مسائل فقہ بتانے, آپ کو احرام باندھنا ہے تو یہ پڑھنا ہے, تلبیہ پڑھنا, وہی حرام ہو جائے گا, یہ حلال ہو جائے گا, اس کے بعد ایسا ویسا. لیکن حج صرف اس چیز کا نام نہیں ہے. عمرہ شاید ڈفرینٹ ہے اس حوالے سے, بٹ وین وی ٹاک اباؤٹ حج تو اب یوں سمجھ لیجئے کہ جو میں مثال دے رہا تھا کہ ابھی ہم اس وقت 50 افراد نظر آ رہے ہیں راؤنڈ فیگر میں, اگر ہم بات کریں. یہ 50 افراد مثال کے طور پر جب تک یہاں پر ہیں 50 افراد ہیں. جب مثلا جہاز میں پہنچیں گے تو یہ ایک لارجر گروپ میں ہم چینج ہو جائیں گے, جو تقریباً 200-250 افراد کا, پتہ نہیں پلین مجھے نہیں پتا کون سا ہوگا, لیکن ایک اندازہ. ہم جب جدہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو یہی 200-250 افراد, 2000 افراد, 3000 افراد کا حصہ بن جائیں گے جو اس وقت وہاں پر لینڈ کیے ہوں گے. پھر یہی افراد جب مکہ پہنچیں گے تو مثال کے طور پر 1.5-2 لاکھ افراد کا حصہ بن جائیں گے جو آلریڈی مکہ پہنچ چکے ہوں گے ہم سے پہلے 10 لاکھ میں سے. ہم مدینہ پہنچیں گے تو مثلا 4-5 لاکھ افراد کا حصہ بن چکے ہوں گے. جب دوبارہ لوٹ کر مکہ میں آئیں گے, جس دن 100% انٹری ہو چکی ہوگی مکہ میں, تو ایک طرح سے ہم 10 لاکھ افراد کا حصہ بن چکے ہوں گے. پھر وہاں سے ہم سب موو کریں گے عرفات کے میدان میں, ایک دنیا کے ایک ایسے شہر میں آباد ہوں گے جو صرف ایک دن کے لیے آباد ہوتا. 364 دن وہ شہر خالی پڑا ہوتا. جب وہ دن مکمل ہوگا, رات آئے گی, تو ہم ایک ایسے شہر میں جائیں گے دوبارہ جو ایک رات کے لیے آباد ہوتا ہے, دیٹ از مزدلفہ. وہ دن کے لیے آباد نہیں ہوتا. وہ رات مکمل ہوگی تو اس کے بعد ہم مینا کے میدان میں جائیں گے. ایک الگ دنیا ہے ساری. اچھا یہاں پر ہر سال ہم مختلف انداز سے سمجھاتے تھے اپنے حاجیوں کو, موسم کے حوالے سے, لینگویجز کے حوالے سے, پتہ نہیں اس مرتبہ بطور خاص کووڈ کے حوالے سے. یعنی اگر ہم سیریس نہیں بھی لیں گے تو مجھے یہ بات پتہ ہے, میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ سعودی گورنمنٹ اس معاملے میں بہت زیادہ سیریس ہے.
یعنی ایسا نہ ہو جناب علی کہ آپ اس مرتبہ بکروں سے بچ جائیں لیکن سعودی گورنمنٹ کے فائن سے نہ بچ پائیں. تو وی نیڈ ٹو بی ویری ویری کانشیس اباؤٹ اٹ بیکاز دے آر کانشیس. اللہ کرے کہ وہ نرمی کریں, مجھے خوشی ہوگی کسی پہ فائن لگتا ہوا دیکھ کر, آف کورس ہمیں خوشی نہیں ہوگی, لیکن سعودی اس معاملے میں بڑے خطرناک ہیں. تو اگر فرض کریں ماسک پہننے کی پابندی ہے, ٹائمنگز کی پابندی ہے, تو جو ابھی پچھلے دنوں جنہوں نے عمرے کیے ہیں رجب میں, شعبان میں, رمضان میں, مختلف طرح کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے. کچھ لوگوں کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ یار ہلنے نہیں دیتے ہیں, سسٹم کے علاوہ جو ہے آپ ایک سیکنڈ آگے پیچھے ادھر ادھر سے نہیں ہو سکتے, آپ کا ٹائم یہ ہے اسی ٹائم پہ جا سکتے ہیں, اس ٹائم کے علاوہ نہیں. دوسرا فیڈ بیک یہ ہے کہ نہیں سر کوئی چیک ہی نہیں کر رہا, ادھر لائن میں موبائل چیک ہو رہا تو دوسرے لائن سے نکل جاؤ, ادھر ماسک ہے تو دوسرے لائن سے نکل جاؤ. اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے نو بڈی نوز. ہوپ فار دا بیسٹ بٹ پریپیئر فار دا موسٹ ڈیفیکلٹ. ورس تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن چلے وہ موسٹ ڈیفیکلٹ کہ بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے. موسم شدید گرم ہے. یعنی ابھی جو ہماری والنٹیئرس کی ٹیم وہاں پر تھی تقریباً ایک ہفتہ پہلے, وہ بتا رہے ہیں کہ روحانی صاحب یعنی سیکنڈز, منٹ نہیں سیکنڈز لگتے ہیں. آپ کے بدن کا جو بیگ آپ نے لیا ہوا ہے وہ ایسا گرم ہو جاتا ہے کہ وہ بیگ آپ کو جلا رہا ہے. اب یہ بھی ایک انداز ہے سعودی عرب کی گرمی کا, موسم کا انداز ہے. پتہ نہیں وہ 2 سال سے جو حج کے انتظامات بالکل نہیں تھے, وہ ساری رہائشی عمارتیں جس میں حجاج کرام رہا کرتے تھے, حال جو بتایا جا رہا وہ یہ ہے کہ اتنا مخدوش حال ہے کہ یو شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ ویری سے کہتے ہیں نا کہ اگر آج سے آپ کسی 4 سال 5 سال 6 سال پہلے کے حاجی سے پوچھ رہے ہیں یار اب تو بہت اچھا ہو گیا ہوگا, رمضان میں تو اور اچھا تھا, تو آپ یہی ایکسپیکٹ کریں کہ بہت زیادہ اچھا نہیں ہے اس مرتبہ. کیونکہ مثال کے طور پر جناب علی بہت ساری بلڈنگیں ایسی ہیں جو 36 مہینے کے بعد کھلیں گی. 2019 میں آخری کھلی تھی, حجاج جاتے تھے, تو پتہ نہیں ہم جب جائیں گے وہاں پر تو اب پتہ چلے گا سیوریج کا نظام کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, اور جب تک وہ صحیح ہوگا تب تک ہماری واپسی کی فلائٹ کی باتیں ہو رہی ہوں گی. آئی ڈونٹ نو, میں خدا نہ خاصہ نہیں کہہ رہا, لیکن یہ ہے کہ بہرحال کافی ساری مشکلات ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس سال. حج بالکل نیا ہے اس مرتبہ. یعنی جو لوگ 25 سال سے 30 سال سے حج کر رہے ہیں وہ خود بتا رہے کہ یار اس مرتبہ جو ہے وہ اچھا سعودی گورنمنٹ نے کئی سارے نئے سسٹمز انٹروڈیوس کروائے. تو حج صرف چند فقہی مسائل بتا دینے کا نام نہیں. حج میں ہم نے آپ کو ذہنی طور پر ان تمام قوانین سے آشنا کرنا ہے, ان تمام ایکسپیکٹیشنز کے لیے پریپیئر کرنا ہے کہ جو پاسبلٹیز ہیں. اچھا ہم جب مشکل کے لیے تیار ہو کر جاتے ہیں اور ہمیں آسانی ملتی ہے تو ڈیفینیٹلی اچھا لگتا ہے, لیکن اگر ہم آپ کو سارے مطلب جو ہے وہ اچھی باتیں بتا کر لے کے جائیں اور ایک چھوٹی سی ڈیفیکلٹی آ جائے تو آپ کہیں رونی صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ بڑے مزے ہوں گے حج پر, تو یہ تو دیکھیں ایئرپورٹ پر ہی 6 گھنٹے رک گئے. اب ہم آپ کو اپنا ورسٹ ایکسپیرینس بتاتے ہیں کہ ہم جناب علی ایئرپورٹ پر 25 سال ہم نے حج کیا الحمدللہ, خدا کا بڑا احسان ہے, اور پھر اس مرتبہ خدا نے سعادت نصیب کی تو ہم نے جو ہے وہ ایئرپورٹ پر 18 گھنٹے بھی گزارے ہیں. تو یہ سننے کے بعد آپ جائیں گے اور اگر انشاءاللہ 3 گھنٹے میں وہاں سے نکل جائیں گے تو آپ کہیں گے ہم تو بڑے لکی تھے 3 گھنٹے میں ہی نکل گئے. لیکن اگر میں نے کہا ہوگا 1 گھنٹے, اچھا آپ نے کہا تھا 1 گھنٹہ, 3 گھنٹے سے ایئرپورٹ پہ پریشان ہو رہے ہیں, وہی 3 گھنٹے آج کل آپ کے موبائل پہ اسکرین ہوتی ہے نا, موبائل ٹیمپریچر لکھا ہوتا 35 فیلز لائک 43, تو ٹیمپریچر تو آپ چینج نہیں کر سکتے, فیلز لائک کو چینج کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نے ایکسپیکٹیشن 43 کی رکھی ہوگی, 42 بھی ہوگا تو اچھا لگے گا, لیکن ایکسپیکٹیشن 35 کی لے کر گئے ہوں گے اور 43 کی فیلز لائک ہو گیا تو تکلیف ہو جائے گی. تو انشاءاللہ خدا کی ذات سے پوری امید ہے جو والنٹیئرز ہیں, جو ٹیم ہے مینجمنٹ, وہ اپنے اعتبار سے, اپنی تجربات کے اعتبار سے ظاہر سی بات ہے کہ بیسٹ آف دا بیسٹ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہم سب نے تمام جو ہے وہ ممکنہ چیزوں کے لیے تیار ہو کر جانا ہے. اکثر علماء کہا کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ ایک ایسا شہر ہے کہ اگر اس کی اپنی ایک جینوئن آبادی کو دیکھا جائے تو وہ 3-4 لاکھ افراد سے زیادہ نہیں ہے, اور یہ ہر سال ہوتا ہے کہ اس 3-4-5 لاکھ افراد کی آبادی میں رمضان کے دنوں میں, رجب شعبان کے دنوں میں, اسپیشلی حج کے دنوں میں 20-25 لاکھ آدمی پہنچ جاتے ہیں. تو وہ بالکل ایک نیا ہی کلچر ہوتا ہے, ایک نئی دنیا ہوتی ہے, ہر زبان بولنے والا, ہر طرح کا آدمی, ہمیں اس کے اندر ایڈجسٹ ہونا ہے, ہر طرح کی بیماریاں لے کر آ رہا ہے, ساری چیزیں خیر, اور اس کے ساتھ ساتھ فقہی مسائل. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ فقہی مسائل اور انتظامی کیا یہ دونوں یعنی سفر اور عبادت ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہیں یا مربوط ہیں؟ کمال کی بات یہ کہ دونوں انتہا سے زیادہ مربوط ہیں. یعنی میں آپ کو سمپل ایک جملہ بتاؤں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میقات سے احرام باندھنا, دن کے وقت پہنچیں گے تو الگ مسئلہ ہے, رات کے وقت پہنچیں گے تو الگ مسئلہ ہے, بند گاڑی میں سفر ہو رہا ہے,
سورج نکلنے کے بعد الگ مسئلہ ہے، سورج نکلنے سے پہلے الگ مسئلہ ہے. اب عبادت کا ایک پہلو تھا، لیکن فلائٹ لیتے وقت بعض اوقات فلائٹس مہنگی لینا پڑتی ہیں تاکہ یہ والے ہمارے معاملہ سالو ہو جائیں. بعض اوقات لمبے ٹرانزٹ لینا پڑتے ہیں، بعض اوقات ایئرپورٹ پہ ایکسٹرا وقت گزارنا پڑتا ہے. گورنمنٹ کہہ رہی ٹھیک ہے بس لے کے چلے جاؤ، ہم دو حاجیوں کو کہتے ہیں جاؤ ذرا واش روم میں جا کر بیٹھ جاؤ، آدھے گھنٹے سے پہلے مت آنا. پھر ان سے کہتے ہیں یار ہم کیا کریں، تیار ہے بس دیکھو سارے حاجی آ گئے، وہ دو آدمی پتہ نہیں کہاں چلے گئے، واش روم چلے گئے، وہ آ ہی نہیں رہے. یہ سب کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں مغرب کروانی ہے تو ہم وہاں سے نکل سکتے ہیں، ورنہ نہیں نکل سکتے. جب تک سورج ہے تو نہیں نکل سکتے. اب وہ تو سم ٹائمز جو ہے وہ ہم ضد کر رہے ہوتے ہیں بس دے دو، سم ٹائمز وہ کہہ رہے تھے بس آگے چلے جاؤ. تو فقہ عبادت حج اور انتظامات یہ دونوں سے کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے چلتے ہیں، اور ہمیں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہونا ہے. اچھا میں تھوڑا سا کیونکہ ہماری اس مرتبہ 4 کلاسز نہیں ہیں، 3 کلاسز ہیں، تو مجھے بہرحال الٹیمیٹلی ہیو ٹو گو فاسٹ. آ جاتے ہیں ہم ان ساری باتوں پر انشاءاللہ ہماری باتیں چلیں گی کہ کس طرح اپنے آپ کو ذہنی طور پر حج کے لیے تیار کرنا ہے. لیکن بہرحال ہم آتے ہیں ڈائریکٹلی مسائل پر بھی آتے ہیں. حج بجا لانے کے 3 طریقے ہیں: حج افراد، حج قران اور حج تمتع. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں عرض کروں جو مجھے لگتا ہے کہ وہ سلائڈز یہاں پر رہ گئی ہیں، کسی اور سلائڈز کے اندر ہیں، لیکن تھوڑی سی آپ کے ذہن میں جو ہے وہ باتیں آ جائیں. حج کو شروع کرنے سے پہلے 4 مسائل ایسے ہیں جو انتہائی بنیادی اہمیت کے حامل ہیں. 4 چیز ایسی ہیں جو آپ کو شروع میں ہی چیک کر لینی ہے. نمبر 1 طہارت. when I say طہارت means وضو اور غسل. اب وضو حج نہیں ہے، غسل حج نہیں ہے، لیکن یہ طے ہے کہ وضو اور غسل کے بغیر آپ کا حج نہیں ہو سکتا. یعنی اگین میں ڈرا نہیں رہا ہوں، لیکن پلیز آپ ڈریے گا. وہ یہ کہانی ہے کہ اگر آپ کا وضو باطل ہے فار اینی ریزن تو آپ کا پورا حج باطل ہو جائے گا. اس لیے کہ حج میں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے، اور وہ کچھ مقامات صرف 2 ہی مقامات ہیں. نمبر 1 جب آپ طواف کر رہے ہیں، نمبر 2 جب آپ طواف کی نماز پڑھ رہے ہیں. اگر آپ کا اس وقت وضو صحیح نہیں ہے اور آپ نے غلط وضو کے ساتھ بالکل صحیح نماز پڑھی اور نماز باطل، آپ نے غلط وضو کے ساتھ بالکل صحیح طواف کیا اور طواف باطل ہے. اچھا طواف اور اس کی نماز باطل ہو گئی، آپ کا عمرہ باطل ہو گیا، عمرہ باطل ہو گیا، آپ کا پورا حج باطل ہو گیا، حج باطل ہو گیا، اگلے سال دوبارہ نیا سرے سے حج کرنا. تو بظاہر جو ایک بہت چھوٹی سی چیز لگ رہی تھی وضو، میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ 99% لوگوں کو وضو آتا ہے، لیکن سم ٹائمز وہ والی غلطی ہوتی ہے جو شاید پیغمبر کے دور میں امام حسین نے نوٹ کی تھی. بڑے میاں کو دیکھا تو وضو کر رہے تھے، تو امام حسین نے دیکھا تو وضو غلط تھا، تو جا کے بھائی دونوں کھڑے ہو گئے، چچا جان دیکھیں ہم بزرگوں ہم وضو کریں ذرا ہمارا وضو دیکھیں. اچھا وہ بزرگ بھی سمجھدار تھے، صحابی تھے، لیکن امامت کی شان کو جانتے تھے. جب دیکھا کہ میرا وضو کرنے کا طریقہ کچھ اور ہے، ان بچوں کا طریقہ کچھ اور ہے، تو بچوں کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی. پلٹ کر کہا کہ بچوں میں سمجھ گیا میرا وضو غلط تھا. تو بزرگی کا مطلب یہ نہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ 100% صحیح ہے، ممکن ہے کہیں مسٹیک رہ گئی ہو. تو اسپیسیفکلی پلیز بہت ساری ویڈیوز اویلیبل ہے، اب تو یوٹیوب پر پتہ نہیں کیا نہیں ہے، ہر چیز اویلیبل ہے. پیزا پکانے سے لے کر اور اچار بنانے کے طریقے سے لے کر جناب علی وضو اور غسل کی ساری چیزیں اویلیبل ہیں. تو 5-10 منٹ کی کلپس ہیں، آپ دیکھ لیں ذرا، تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ ہاؤ ٹو پرفارم وضو. ایک مرتبہ اس کو ری چیک کر لیں، فائن ٹیون کر لیں، تاکہ جو ہے وہ وضو میں مسٹیک نہ ہے. نمبر 2 قرات، یعنی صحیح عربک پروننسیشن. یہ بھی آپ کو آنا چاہیے، اس لیے کہ 2 مقامات پر عربک پروننسیشن انوالو ہوتا ہے پورے حج کے اندر. ونس وین یو آر ریسائٹنگ تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. نمبر 2 جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگین طواف کی نماز. باقی جگہوں پر اگر فرض کرنے خدا نخواستہ آپ کی عربی صحیح نہیں ہے، مسئلہ نہیں، عرفات کے میدان میں اگر آپ عربی صحیح نہیں تھی کوئی بات نہیں، پروردگار آپ کی دعاؤں کو سنے گا. مینا کے میدان میں آپ کی دعائیں سنی جائیں گی. شیطان کو پتھر مارتے ہوئے اگر آپ کی عربی صحیح نہیں تھی تب بھی آپ نے جو ہے وہ شیطان کی ٹکا کے پٹائی کر کے آنا ہے آپ نے، انشاءاللہ وہ چل جائے گی. لیکن یہ عربی اگر آپ کا لہجہ پروننسیشن صحیح نہیں ہوا تو تھوڑا سا اس کو ایک مرتبہ چیک کر لیں.
اس کے لیے بھی ہم آپ کو لنک بھیج دیں گے انشاءاللہ اعجاز بھائی. ایک ہماری پونے گھنٹے کی تقریباً ایک ویڈیو ہے جس میں قاری سلیم نے جو ہے وہ حج کو فوکس کرتے ہوئے اور 2 رکعت نماز کو فوکس کرتے ہوئے بہت ہی خوبصورت انداز سے جو ہے وہ بتایا ہے کہ آپ کی قرات کیسے صحیح ہو سکتی ہے. تو اٹس گڈ کہ آپ اس کو آرام سے گھر پہ بیٹھ کے آدھا پونا گھنٹہ ایک مرتبہ اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا. اچھا جب آپ اپنی گنجائش کے مطابق ایفرٹس ڈال دیتے ہیں تو وہ پروردگار اس سے زیادہ کلیم نہیں کرتا, لیکن بہرحال جو آپ کی گنجائش ہے وہ آپ کو ایفرٹس ڈالنی ہے. تو ایک مرتبہ آپ اتنا اگر ٹائم انویسٹمنٹ کر دیں گے پونے گھنٹے کا تو دین اٹس کوائٹ انف. تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ یہاں پر اتار چڑھاؤ ایسے ہیں تو ان الفاظ کو یا ان حروف کو اس طرح سے پروناؤنس کرنا ہے. نمبر 3 دیٹس ویری امپورٹنٹ اگین از خمس. خمس کا مطلب یہ جناب علی کہ آپ کے مال میں کسی اور کا مال ہے, اگر آپ نے خمس ادا نہیں کیا, اگر آپ ریگولر خمس پیئر ہیں تو دین یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو لسن ٹو دس وٹ آئی ایم ٹاکنگ. لیکن اگر آپ فرض کریں ریگولر خمس پیئر نہیں ہیں اور آپ کے مال میں مال خمس موجود ہے اور آپ اسی مال سے حج کر رہے ہیں تو یوں سمجھیے کہ کسی غیر کے مال پہ قبضہ کر کے حج کر رہے ہیں. میں وہ لفظ چوری استعمال نہیں کرنا چاہ رہا. آپ کسی غیر کے مال پہ قبضہ کر, اور وہ غیر بھی کوئی عام نہیں ہے, امام زمانہ اور سادات کرام اولاد حضرت زہرا کا حق. تو پھر وہ حج کہاں پر کھڑا ہے وہ اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں. بہت ساری جگہوں پر باطل بھی ہو جاتا ہے, لیکن اگر بطلان کی بات نہ بھی کریں, چلے فرض کریں ہم ٹیگ کرتے ہیں کہ صاحب یہ حج باطل نہیں ہوا, لیکن عبادت کا صحیح ہونا اور ہے, اس کا رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہونا اور ہے. وہ جانے ان قبلت قبل ما سوا ان ردت رد ما سوا, اگر نماز قبول سب قبول, یعنی عبادت آپ صحیح تو کر دیتے ہیں لیکن وہ قبول بھی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے. تو حج کی عبادت اگر ہماری قبول کی ہے اگر ہم واپس آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم بہرحال گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. تو اگر مالی واجبات باقی ہیں پلیز اس کو ادا کر دیجیے. 4th اینڈ دا لاسٹ اینڈ دیٹ از تقلید. اب تقلید ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پر 4 گھنٹے کا میرا سیمینار ہے, ظاہر سی بات ہے میں 4 گھنٹے یہاں پر اس کو نہیں لے سکتا. ان شارٹ میں آپ کو بتاؤں کہ غیبت امام کے دور میں ائمہ طاہرین نے ہم کو لاوارث نہیں چھوڑا, بلکہ غیبت امام کے دور میں جب امام زمانہ تک ہماری باقاعدہ طور پر ڈائریکٹ رسائی نہیں ہے, ہمیں سے کسی کی رسائی نہیں, یا تو رسائی ہوتی کہ میں اور آپ زمانے کے امام سے پوچھ لیتے, چلے کسی ایک فرد کو امام نے اختیار دیا ہوتا ہم اسی سے پوچھ لیتے, لیکن کسی بھی فرد کی امام زمانہ تک ڈائریکٹ رسائی نہیں. جب رسائی نہیں ہے تو ایک سسٹم بنا کے گئے ائمہ طاہرین جو ائمہ کے زمانے سے ہی چل رہا. یعنی ایسا نہیں کیونکہ نیا سسٹم ہے, لوگ بعض اوقات ڈسٹرب ہوتے ہیں, نہیں سمجھ پاتے ہیں. ورنہ چھٹے امام کے دور میں بھی ایسا نہیں تھا کہ ہر شیعہ چھٹے امام سے آ کر ہی پوچھتا تھا. 5 امام کے دور میں ایسا نہیں تھا کہ ہر شیعہ جو ہے 5 امام تک پہنچ ہی جاتا تھا. 7 امام کے زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ ہر امام کے 7 امام تک رسائی تھی. زندان میں جوانی و پیری گزر گئی, مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی, مرزا دبیر یہی فرما کے گئے. تو سسٹم تو اس زمانے میں ائمہ نے بنایا تھا. مولا ہم کس کے پاس جائیں, ہم بصرہ میں رہتے ہیں, بصرہ میں فلاں ہے نا اسے پوچھ لیا کرو. مولا ہم کوفہ میں رہتے ہیں, کس کے پاس جائیں, اسے پوچھ لیا کرو. بھائی امام معصوم تھوڑی ہے وہ. اچھا مسٹیکس بھی ہوتی تھی, غلطی بھی ہوتی تھی, اور کئی احادیث ہیں مولا دونوں اصحاب آپ ہی کے ہیں, دونوں آپ ہی کے شاگرد ہیں, ایک کچھ کہہ رہے دوسرا کہہ رہا, کیا کریں. تو امام نے کبھی مت یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے کب کہا ان سے پوچھو. امام نے کہا اچھا اختلاف ہے تو ایک کام کرو, دیکھو کس کی بات تمہیں لگتا ہے کون زیادہ سچا ہے اس کو سن لو, کس کا حافظہ زیادہ اچھا ہوگا, کس کی بات قرآن کے مطابق ہے. یعنی امام رولز پہ رولز دیے جا رہے ہیں, حالانکہ امام کو پتہ ہے کس کی بات صحیح ہے. بھائی اس معاملے میں فلاں کی بات صحیح ہے, اس معاملے میں فلاں کی بات صحیح ہے, آسان مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن مسئلہ آج حل ہو جاتا, کل پھر دوبارہ نیا مسئلہ ہوتا. امام نے کیا کیا, تربیت کی سسٹم بنایا. تو دیٹ سسٹم از کالڈ, آپ اس کو کچھ بھی کہیں, کنسلٹنسی کہیں. میرے خیال میں جو دا بیسٹ ورڈ دیٹ ڈیفائنز the phenomenon and the philosophy of the تقلید is consultancy. آج آپ کنسلٹنسی کرتے ہیں نا, جاتے ہیں لوگوں کے پاس کہ بھئی تم ایکسپرٹ ہو, تم مجھے رائے دو کہ میں کیا کروں. تو دین کے معاملے میں آج جو اتھارٹی ہے ہمیں اس کے پاس جانا ہے. تو دیٹ پرٹیکولر پرسن از کالڈ مجتہد. نو دیٹس اوکے فائن, یہ جزاک اللہ. ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر. مجھے پسینہ آئے چلے گا, ان لوگوں کو جب تک پسینہ نہیں آیا تب تک صحیح ہے. اللہ کے رہے. ہاں تھوڑی بہت اچھا. ویسے میرے خیال میں جو ہے نا یہ مطلب سوری ٹو سے میں بلا وجہ وہ نہیں کرا, لیکن تھوڑا بہت گرمی کی عادی ہو جائے اچھا ہے. عرفات میناکے میں بڑی گرمی ملنے والی ہے انشاءاللہ. تو اگر یہ رات کی گرمی کی تھوڑا بہت عادی, پتہ نہیں آج ہی ہوا نے چلنا بند کیا ہے تو خیر تھوڑا بہت چلتا ہے اس طرح سے میرے خیال میں. دس پارٹ آف آئی تھنک وی کین کنسیڈر اٹ پارٹ آف ٹریننگ. اٹ واز ناٹ انٹینشنلی آف کورس, کبھی بھی میری خواہش یہ نہیں ہوتی کہ
کہ کسی بھی حاجی کو ذرا سی بھی تکلیف ہو، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ ہم کو اس ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے. اینی ویز، تو تقلید از امپورٹنٹ. تو جب بھی آپ میرے پاس سوال لے کر آئیں گے تو 90% چانسز یہی کہ جیسے آپ اسے سوال پوچھیں گے کہ مولانا طواف میں یہ ہو گیا، صحیح میں ایسا ہو گیا، صفا مروہ پہ ایسا ہو گیا، تو میرا 90% کیسز میں پہلا کوشچن آپ سے یہ ہوگا کہ آپ تقلید میں کس کی. اور جب تک آپ مجھے نہیں بتائیں گے کہ تقلید میں کس کی، میں آپ کو جواب، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں دوں گا، میرا جواب ہوگا کہ میں آپ کو جواب دے نہیں پاؤں گا. آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سالو یور پرابلم انٹل انلیس یو. آپ جب تک مجھے نہیں بتائیں گے کہ میں کس کو فالو کر رہا ہوں. تو یہ بہرحال ایک ایسی چیز ہے کہ اچھا تقلید کیا ہے، جو لوگ آشنا ہیں ان کے لیے تو کلیئر ہے. تقلید یہ ہے کہ آج کے دور میں زمانے کے امام کی غیبت میں جو انسانی بساط کے مطابق، ظاہر سی بات ہے امام سے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. یعنی جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں سب سے زیادہ صاحب علم، اٹ ڈزنٹ مین کہ مطلب جو ہے وہ امام کے لیول پہ لا کے کھڑا کر رہے ہیں، بلکہ مہاراج یہ خود کہتے ہیں کہ ہم امام کی قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. لیکن بہرحال میں اور آپ ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. تو سمجھانا یہ ہے کہ جو اویلیبل پرسنالٹیز کے اندر جو علمی اعتبار سے سب سے ہائیسٹ لیول پر ہو، علمی اعتبار سے، جس کے علم کے بارے میں علماء کہیں کہ یس علم کے معاملے میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. ہاں یہ بہت کلیئر عرض کر رہا ہوں کہ اس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، اس کا لینگویج سے تعلق نہیں ہے. یعنی اس بنیاد پر تقلید نہیں ہوگی کہ جناب علی جو ہے وہ مثلا کس کے پاس اقتدار ہے اور کس کے پاس کون سی لینگویج ہے اور کون نہیں. علم کے اعتبار سے آپ کو لگتا ہے کہ فلاں مجتہد عالم ہے، اب ان کو فالو کریں، فلاں مجتہد عالم ہے ان کو فالو کریں. تو اس معاملے میں ہم جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کرتے. آپ جو ہمیں انپٹ دیتے ہیں کہ مولانا میں فلاں مجتہد کی تقلید میں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کا مسئلہ یہ ہے، فلاں کی تقلید میں ان کا مسئلہ یہ ہے. خدا اگر ان کے اس معلوم نہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تھوڑا سا ویٹ کریں، میں آپ کو پوچھ کے بتا دوں گا کہ انہوں نے جو ہے اس معاملے میں کیا فرمایا. تو یہ چار چیزیں بھی جو ہے وہ جینونلی سالو ہونا ضروری ہے. یہاں تک بات ہونے کے بعد اب ہم جو ہے وہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں. حج ہمیں انجام دینا ہے. حج جلانے کے 3 طریقے. ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اچھا آپ لوگ بھی اگر اٹھ کے پانی پینا چاہیں یا فرض کریں تو تھوڑا سا، کیونکہ ہماری کلاس آرام سے 1.5 گھنٹہ چلے گی اور ایک ایک جملہ اس کا امپورٹنٹ ہوگا، تو تھوڑا سا اگر فرض کریں پانی پینا چاہے، کوئی اٹھنا چاہے تو مطلب آئی ایم کمفرٹیبل، بس ڈسٹرب نہ کریں ہمارے اس کلاس کو اور چلاتے. ایک سلوات پڑھتے ہیں پھر سے محمد وآل محمد. اچھا جی، 3 طریقے حج پہ جلانے کے. ایک طریقہ جس کا نام ہے حج افراد، ایک طریقہ جس کا نام ہے حج قران، اور ایک طریقہ جس کا نام ہے حج تمتع. 3 طریقے ہیں. حج افراد اور حج قران کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہے جو مکہ مکرمہ سے 88 کلومیٹر کے فاصلے تک رہتے ہیں، ظاہراً 16 فرسخ. جو 16 فرسخ کے ریڈیس میں رہتا ہے خانہ کعبہ سے، وہ اگر حج کرے گا تو اس کے بعد 2 ہی آپشن ہیں، یا وہ افراد کے طریقے سے حج کرے گا یا وہ قران کے طریقے سے حج کرے گا. افراد کے طریقے سے حج کرے گا کا مطلب یہ ہے کہ وہ قربانی کا جانور ساتھ لے کر نہیں آئے گا، تو کہا جائے گا حج افراد. اور اگر وہ قربانی کا جانور ساتھ لے کر آئے گا اپنے، تو چاہے وہ اونٹ لے کر چلے، چاہے گائے لے کر چلے، چاہے بکرا لے کر چلے. اور ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا، خانہ کعبہ میں طواف ہو رہا ہے، آدمی چل رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا اونٹ چل رہا ہے پیچھے، آپ بھی طواف کر رہے ہیں. ادھر آپ کے اونٹ چل رہا ہے، ادھر آپ کے گائے چل رہی ہے، آگے آپ کے بکرا چل رہا ہے، پیچھے آپ کی بھیڑ چل رہا ہے، اور آپ بھی طواف کر رہے ہیں. یس، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 60-70 سال پہلے تک لوگوں نے اونٹ پر طواف دیکھے ہیں. میں بھی آپ کو کچھ موویز ایسی مل جائیں پرانی کہ جس میں آپ کو اونٹ پر آدمی بیٹھا ہوا طواف کرتا ہوا نظر آئے. یعنی وہ بھی طواف کر رہا ہے، آپ کے برابر میں اونٹ پر بیٹھا ایک آدمی اور آپ بھی چل رہے ہیں. اب مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہیں کہ مثلا کلفٹن کے ساحل پر آپ کے ساتھ اونٹ چل رہا ہے، لیکن یہ تھا. یس، دس واز ہیپننگ. یہ آسان ہو جائے اس کے بعد بات کرتے ہیں.
ایک بار پڑھنے پھر سے محمد وعلی محمد پر اللہم صلی علی محمد. تو بہرحال وہ رونقیں، چاہے اس کو رونقیں مانے اگر ہم، تو ہم نے نہیں دیکھی اور ہمارے نصیب میں نہیں تھی، ورنہ مینا کے خیموں میں، عرفات کے خیموں میں آپ کے ساتھ آپ کو اونٹ، بکرے، گائے، مطلب جو ہے سب نظر آتا تھا. وہ آپ کے ساتھ ہی خیموں میں نشین ہوتے تھے، اور جب 10 ذی الحجہ کو آپ لے کر آتے تھے تو پھر ان کو آپ جو ہے وہ قربان کرتے تھے، ان کا گوشت کھاتے تھے. لیکن خیر، دنیا بھر کے باقی مومنین کی ذمہ داری ہے کہ وہ حج کو تمتع کے طریقے سے انجام دیں. تو ون ورڈ کے اندر ہماری جو ذمہ داری ہے وہ نہ افراد ہے نہ قران ہے. ہمیں جو حج کرنا ہے اس طریقے حج کا نام ہے حج تمتع. لفظ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اتنا ریپیٹ ہوگا کہ انشاءاللہ وہاں جاتے جاتے آپ کو یاد ہو جائے گا. اچھا، حج تمتع جب ہم کہتے ہیں تو یہ حج تمتع 2 حصوں پر مشتمل ہے. اس کا پہلا حصہ کہلاتا ہے عمرہ تمتع، اور دوسرا حصہ کہلاتا ہے حج تمتع. یعنی ایک طرح سے ایک پارٹ اے ہے اور ایک پارٹ بی ہے. پارٹ اے بہت چھوٹا سا ہے، پارٹ بی تھوڑا سا لمبا ہے. یہ دونوں حصے جب آپ مکمل کر لیں گے تو یہ کمپلیٹ پیکج دونوں مل کر حج اسلام کہلاتے ہیں. یعنی ہم سمجھانے کے لیے اس کا نام رکھتے ہیں حج اسلام، کہ بھئی حج اسلام آپ کر رہے ہیں. حج اسلام کا پہلا حصہ ہے عمرہ تمتع اور دوسرا حصہ ہے حج تمتع، اس لیے کہ آپ تمتع کے طریقے سے کر رہے ہیں. تو آپ کو دونوں چیزیں انجام دینی ہیں، عمرہ تمتع بھی کرنا ہے اور حج تمتع بھی کرنا ہے، تب جا کے آپ کا پورا حج مکمل ہوگا. لیکن جب آپ عمرہ تمتع کر رہے ہوں گے تب بھی ایکچولی آپ حج کر رہے ہوں گے، حج کا پہلا پارٹ. اور جب آپ حج تمتع کر رہے ہوں گے تب بھی آپ حج کر رہے ہوں گے، لیکن ایکچولی حج کا دوسرا پارٹ. اچھا جی، آگے بڑھیں. عمرے کی بھی 2 اقسام ہیں، ایک عمرہ مفردہ اور ایک عمرہ تمتع. اچھا جی، عمرہ مفردہ وہ عمرہ جو مومن کرام سال بھر کے دوران انجام دیتے ہیں. رجب میں آدمی عمرہ پہ جا کے آ گیا، شعبان میں جا کے آ گیا، رمضان میں جا کے آ گیا. تو جو سال بھر عمرہ ہوتا ہے جس کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، دیٹ عمرہ از کالڈ عمرہ مفردہ. مفردہ یعنی اکیلا، عربی زبان کا ورڈ ہے مفردہ، فرد سے نکلا، یعنی اکیلا، صرف عمرہ. عمرہ تمتع کون سا عمرہ ہے؟ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنا، جو پارٹ 1 آف ایکچولی حج ہے. تو عمرہ تمتع وہ عمرہ جو حج کے پہلے حصے کے طور پر انجام دیا جاتا ہے. اچھا جی، تو اب اگر آپ سے سوال پوچھوں کہ ہم کون سا عمرہ کریں گے، مفردہ ہے تمتع؟ آف کورس عمرہ تمتع. لیکن امیزنگ یہ ہے کہ ہم بھی پہلے عمرہ مفردہ کریں گے. ہم جب جائیں گے یہاں سے مکہ لینڈ کریں گے تو ہم پہلے عمرہ مفردہ انجام دیں گے. جب ہم اپنے سفر کے آغاز میں عمرہ مفردہ انجام دیں گے. کیوں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. اس لیے کہ عمرہ تمتع کے کچھ خاص قوانین ہیں. جیسے ہی آپ کا عمرہ تمتع مکمل ہو گیا، اب آپ مکہ سے باہر نہیں جا سکتے. آپ کو مکہ کے اندر ہی رہنا ہے. یو کین ناٹ گو آؤٹ آف مکہ ایٹ اینی کاسٹ. گئے تو عمرہ تمتع باطل ہو جائے گا. نئے سرے سے عمرہ تمتع کرنا پڑے گا، وہ بھی دور کے میقات سے، جو ناممکن کام ہوتا ہے ان دنوں میں. تو عمرہ تمتع کے بعد آپ کو مکہ سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. تو ہم کو ابھی سے پتہ ہے، جو میں نے شروع میں جملہ کہا تھا، عبادت اور انتظامات دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو یہ انتظامات ہم کو بتا رہے ہیں کہ ہم چاہیں بھی تو عمرہ تمتع پہلے نہیں کر سکتے. ابھی دونوں چیز ساتھ چلتی ہیں. ہم عمرہ مفردہ کریں گے اور 5-6 دن کے بعد ہم دوبارہ کیا آ جائیں گے، مدینہ منورہ. زیارت مدینہ منورہ کی کریں گے. مدینہ سے ہم جب دوبارہ احرام باندھ کر جا رہے ہوں گے مکہ، تب ہم عمرہ تمتع کا احرام باندھیں گے. تو ہمارا ایکچوئل حج جو اسٹارٹ ہوگا وہ اسٹارٹ ہوگا کب؟ ہم جب مدینہ سے سفر کریں گے مکہ کا. ابھی ہم جب کراچی سے سفر کر رہے ہیں مکہ کا، تو ہمارا ایک نارمل والا عمرہ ہے. آپ رجب والا، شعبان والا، رمضان والا سمجھ لیں. ٹھیک ہے جی. تو عمرہ تمتع کے بعد حج سے پہلے مکہ سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، جبکہ ہمیں مکہ سے نکل کر اطراف مکہ کی زیارت کو بھی جانا ہے، بلکہ مدینہ منورہ کی زیارت کو بھی جانا ہے. دوسری بات، عمرہ تمتع کی ادائیگی کے بعد جب تک حج تمتع جو حج کا دوسرا حصہ ہے نہ کر لیا جائے، مزید کوئی عمرہ مفردہ کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی. ونس یو آر ڈن ود عمرہ مفردہ تو آپ ٹھیک ہے دوسرا عمرہ کر لیں، وہ آئے گی بات. لیکن ونس یو آر ڈن ود عمرہ تمتع، اچھا عمرہ تمتع کا ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے؟ پورا سال نہیں، حج کے مہینے. حج کا مہینے 3 ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم. تو فرسٹ ذی القعدہ لگ گئی، عمرہ تمتع کا ٹائم شروع ہو گیا. تو اگر کسی نے فرسٹ ذی القعدہ کو عمرہ تمتع کر لیا، حج آئے گا 8 ذی الحجہ کو. نمبر 1 مکہ سے باہر نہیں جا سکتا. نمبر 2 کوئی عمرہ بھی نہیں کر سکتا. تم آرام سے مکے میں رہو، بس ختم. کھاؤ پیو، خانہ کعبہ جاؤ، طواف کرو، نماز پڑھو، سب کچھ
عمرہ نہیں کر سکتے, مکہ سے باہر نہیں جا سکتے. خیر ہمارا اتنا لمبا پروگرام نہیں ہے. تو دا تھنگ از کہ عام طور پر جو لوگ جاتے ہیں وہ یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ بھئی ہم ایک سے زیادہ عمرہ کر پائیں. اچھا گرمی اتنی شدید ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ہمت کرے گا یا کسی کو بلا وجہ ہمت کرنی چاہیے, بٹ اسٹل فقہی مسئلے کے اعتبار سے آپ کو پرمیشن ہے کہ آپ چاہیں تو دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں مدینہ جانے سے پہلے. لیکن خیر یہ ہوتا نہ ہوتا تب بھی جو ہے وہ پریکٹیکلی چونکہ ہم کو مکہ سے باہر جانا ہے تو عمرہ سیکنڈ عمر مفردہ وہ اتنا بڑا ریزن نہیں ہے. اصل ریزن جو ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں مدینہ منورہ جانا ہے, اور عمرہ تمتع کے بعد آپ مکہ سے نہیں نکل سکتے. تو مفردہ اور تمتع میں فرق یہ ہے کہ عمرہ مفردہ سال میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے, جبکہ عمرہ تمتع صرف حج کرنے والے ہی انجام دیں گا حج کے مہینوں میں. اچھا عمرہ تمتع میں طواف النساء اور اس کی نماز نہیں ہوتی. اب یہاں پر دو طرح کے لوگ ہیں, ایک وہ جو کم از کم ایک عمرہ کر چکے ہیں, ان کے لیے بہت ساری باتیں ہوگی کہ یار مولانا کیوں اتنا لمبا کر رہے ہیں. لیکن ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی جو زندگی میں پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ کا سفر کریں گے, اور میرا فوکس وہ لوگ ہیں. اور یہ بھی آپ کو ایک بات تجربے کی بتا دوں کہ جو پہلی مرتبہ آ رہا ہوتا ہے وہ غلطی نہیں کرتا, غلطی کرتا ہی وہ ہے جو پہلی مرتبہ نہیں ہوتا دوسری مرتبہ آ رہا ہوتا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. لہٰذا خدا را جو ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ عمرہ کر چکے ہیں وہ اس وقت میرے حساب سے ڈینجرس زون میں ہے, اس لیے کہ وہ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. آپ لوگ بہت سیریس بیٹھے ہیں تو میں تھوڑا آپ کے چہروں کی مسکراہٹ کے لیے ایک مذہبی ایک لطیف سی بات آپ کو سنا دوں جس کو آپ لوگ شاید لطیفہ سمجھیں گے. کہ وہ کسی نے کہا کہ یار وہ مطلب چوری کے پانی سے وضو نہیں ہوتا. کہنے لگا یار کس نے نہیں کہا, میں تو 2 سال سے کر رہا ہوں, ہوتا ہے, کس نے کہا نہیں ہوتا. یہ جو کانفیڈنس ہے نا کہ صاحب ہو, کس نے کہا نہیں ہوتا چوری کے, میں تو کرتا ہوں ہمیشہ ہو جاتا ہے. اور بھائی نہیں ہوتا کا مطلب یہ تھوڑی کہ جبریل آ کے ڈنڈا ماریں گے, یعنی وہ تم جو کر رہے ہو وہ نہیں ہو رہا بھائی, تم سمجھ رہے ہو کہ ہو رہا. تو اسی طرح سے مطلب جو ہے وہ پرانا آدمی ہوتا ہے نا, ارے کچھ نہیں ہوتا یہ طواف ہو گیا, بھائی وہ نہیں ہوا. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, وہ غلط ہو گیا, تمہاری پوری زندگی کا ایک واجب باقی رہ گیا. تو جو پرانا ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے یار یہ مولوی صاحب ڈراتے ہیں. پلیز میں ڈراؤں گا بھی, ریلیکس بھی کروں گا, لیکن دا تھنگ از کہ جو پہلی مرتبہ ہوگا نا وہ بڑا کانشیس ہوتا ہے, وہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے کہ ایک لفظ بھی مس نہ ہونے پائے, فل اسٹاپ کاما مس نہ ہونے پائے. اور جو پرانا تھا ٹھیک ہے چل رہی باتیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے کوئی کام کی امپورٹنٹ بات نکل جاتی ہے. تو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, پلیز اس کو ساتھ دیجیے گا میرا. عمرہ تمتع میں طواف النساء اس کی نماز نہیں ہوتا ہے, یعنی عمرہ مفردہ 7 چیزوں کا نام ہے, عمرہ تمتع 5 چیزوں کا. عمرہ مفردہ میں 6ٹھی اور 7ویں چیز طواف النساء اور اس کی نماز. تو انشاءاللہ ہم پورا عمرہ جب سیکھیں گے تو خود بخود تمتع عمرہ تمتع سیکھ ہی جائیں گے. اور عمرہ تمتع میں سر مونڈنے کی اجازت نہیں ہوتی, مفردہ میں اجازت ہوتی ہے. آپ جب سال بھر میں جاتے ہیں عمرہ مفردہ کے لیے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے عمرہ کرنے والے کیا ہے سر منڈوا کر آتے ہیں, اجازت بھی ہوتی ہے بلکہ ریکمینڈڈ بھی ہے. لیکن عمرہ تمتع اگر آپ کو اسلام کہتا ہے نہیں سر نہیں منڈوا سکتے, سوری چھوٹے سے بال کٹو تقصیر کرو, سر منڈواؤ کہ تم 10 ذی الحج کے دن ان بالوں کو سنبھال کے رکھو, یہ بال 10 ذی الحج کو تمہارے سر سے اتارے جائیں گے اور تمہارا حج مکمل کروایا جائے گا وہاں. عمرہ ایک نظر میں. اچھا اب وہ جو حج کرنا ہے وہ جو کہتے ہیں نا واجبات, عمرے کے واجبات کیا کیا ہیں. اچھا جی عمرہ ایک نظر میں 7 واجبات پر مشتمل ہے. تو وی ڈیسائیڈیڈ اینڈ وی انڈرسٹینڈ کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے سفر کے آغاز میں عمرہ تمتع نہیں کرنا, ہم نے عمرہ مفردہ کرنا ہے. یہ بات ہم سب کے لیے الحمدللہ کلیئر ہو گئی. عمرہ مفردہ جب آپ انجام دینے کی بات کرتے ہیں تو عمرہ مفردہ 7 واجبات پر مشتمل ایک عبادت کا نام ہے, کل 7 واجبات. اچھا یہاں پر ایک بات اور میرے ذہن میں آئی, سوری میں آئی تھی اور پھر نکل گئی, میں آپ کو پھر سنا دوں. اور وہ یہ کہ ممکن ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ مولانا دیکھیں ہم جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے, کل سے ہم کلاس میں نہیں آئیں گے, ہم تو جب مدینہ سے جا رہے ہوں گے نا تب کریں گے عمرہ تمتع جو حج کرنا ہے, ہمیں الگ سے عمرہ مفردہ کرنے کا شوق نہیں. تو اب آپ جانے, آپ کی کلاس جانے, یہ مبارک آپ کو کلاس ہیں, ہم تو سیدھا ایئرپورٹ پہ آپ سے ملیں گے. ہاں جب مدینہ سے جا رہے ہوں گے تب ہم عمرہ تمتع کا احرام بھی باندھیں گے, عمرہ بھی کریں گے, حج بھی کریں گے, سب کچھ کریں گے. ممکن ہے 99% چانسز ہے کہ کوئی ایسا نہیں کرے گا, لیکن فرض کر لیں کوئی تھکن محسوس کر رہا ہے, کمفرٹیبل نہیں بہت زیادہ احرام کے لباس سے, یار میں نہیں کرتا. کیا جواب ہے؟ یس اور ناٹ الاؤڈ ہے, ناٹ الاؤڈ. جواب یہ ہے کہ دنیا میں جو شخص بھی مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہا ہے, شیعہ سنی وہابی بریلوی پورا, کافر تو علاوہ نہیں, مسلمان اگر خانہ کعبہ مسجد الحرام میں جا رہا ہے, مسجد الحرام میں نہیں سوری مکہ مکرمہ میں جا رہا ہے, تو دنیا سے کسی بھی انسان کو احرام پہنے بغیر مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. ہم تو ویسے ہی حج کے ارادے سے جا رہے ہیں, لیکن فرض کریں کوئی ایجوکیشنل کانفرنس میں جا رہا ہے,
فرض کریں دنیا کا بہترین ہاسپٹل مکہ میں کوئی علاج کروانے کے لیے جا رہا ہے، اس کو جانا پڑے گا احرام کی حالت میں. یعنی جب تک وہ ایک عمرہ مکمل نہیں کرے گا تب تک وہ آگے کا کوئی کام نہیں کر سکتا. تو چاہے تم پڑھائی کے لیے جا رہے ہو، چاہے تم شادی کرنے کے لیے جا رہے ہو، چاہے تم مثال کے طور پر وکالت کے لیے جا رہے ہو، چاہے تم علاج کے لیے جا رہے ہو، چاہے بزنس کے لیے جا رہے ہو، وٹ ایور از یور ریزن، تمہارے ویزا میں جو بھی لکھا ہے، تم اگر مکہ میں داخل ہو رہے ہو احرام کے بغیر نہیں، تو چاہے ہمیں عمرہ مفردہ نہ بھی کرنا ہو، پہلا عمرہ مفردہ ضروری ہے، کرنا ہی کرنا، بغیر احرام باندھے ہم مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ بات بھی کلیئر ہے؟ تو یہ سیکھنا تو ہے ہم کو عمرہ مفردہ، ہم چاہیں تو بھی سیکھنا ہے، نہ چاہیں تو بھی سیکھنا ہے. اچھا، احرام کے اندر ایک جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ باقی ساری عبادتوں میں اور احرام میں ایک بہت زبردست فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ باقی عبادتیں آپ کی مرضی سے شروع ہوتی ہیں، آپ کی مرضی سے ختم ہو جاتی ہیں. میں اس وقت حلال حرام، صحیح غلط، ثواب گناہ کی بات نہیں کر رہا. آپ نے نماز شروع کی، یس شروع ہو گئی. فرض کریں 4 رکعت کی نماز تھی، 1 رکعت کے بعد آپ کا دل نہیں ہوا نماز پڑھنے کا، آپ نے توڑ دی، باتیں کرنے لگے، کھانا پینے لگے، مثلا مسلح سے ہٹ گیا، قبلے سے منہ موڑ لیا، تو آپ کی نماز ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ گناہگار ہوئے کہ نہیں ہوئے وہ بات کا مسئلہ، میں فی الحال اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن ٹوٹ گئی نا، ایک مرتبہ جان چھوٹ گئی. آپ نے روزہ رکھا، یس، دوپہر کو 2 بجے دل چاہ کے نہیں رکھنا مجھے روزہ، کفارہ لگے گا، گناہ ہوگا، ساری اپنی جگہ، لیکن ایک مرتبہ آپ نے روزہ توڑ دیا تو روزہ ٹوٹ گیا. ایسا ہی نا، احرام شروع آپ کی مرضی سے ہوتا ہے، ختم اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. یعنی ایک مرتبہ آپ نے صحیح تلبیہ کے ساتھ احرام پہن لیا، اب تلبیہ پڑھ لیا، آپ کا احرام سٹارٹ ہو گیا، آپ نے کہا یار احرام باندھ کے مکہ میں کہ نہیں یار نہیں کرنے کا موڈ، سوری عمرہ نہیں، یہ احرام میرا اتار کے پھینک دیا، سوری آپ حالت احرام میں ہیں. اللہ سب کو زندگی دے انشاءاللہ پروردگار عالم محمد و آل محمد کے صدقے میں، لیکن احرام کی حالت میں خوشبو حرام ہے. اگر آپ کا حالت احرام میں انتقال ہو گیا نا تو آپ کو پہلا غسل جو ہے وہ بیری کے پتوں سے دیا جائے گا، دوسرا کافور سے نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ کافور خوشبو ہے، خوشبو حرام ہے. تو اگر کوئی حالت احرام میں مرتا ہے تو بیری کا غسل، سادہ پانی کا غسل، سادہ پانی کا غسل. مرنے کے بعد بھی احرام نہیں چھوڑتا. ہاں بیوی حلال ہو جاتی ہے، ہورے ورے حلال ہو جائیں گی انشاءاللہ، وہ آپ ٹینشن مت لیجیے گا. خیر یہ ایک مزاح کے جملہ ہوگی. تو احرام جو ہے جب ایک مرد آپ نے پہنا تو احرام میں 2 مسئلہ ہے، احرام میں انٹری بھی ضروری کہ صحیح ہو، احرام کا ایگزٹ بھی ضروری کہ صحیح ہو. اور جب تک ایک احرام سے آپ کا ایگزٹ نہیں ہوگا اب نئے احرام میں انٹر نہیں ہو سکتے. لہٰذا اگر پہلا عمرہ مفردہ خدا نہ خاصا غلط ہو گیا تو آپ کا احرام باقی ہے، آپ عمرہ تمتع شروع ہی نہیں کر سکتے آپ. لہٰذا یہ عمرہ مفردہ بظاہر جو چھوٹی سی بات ہے وہ یوں امپورٹنٹ ہے کہ آپ مکہ میں احرام کے بغیر جا نہیں سکتے، اور اگر یہ آپ نے صحیح نہیں کیا تو آپ کا حج شروع نہیں ہوگا. تو آپ کا پورا حج ایک طرح سے اس پر بیس بن رہی ہے، تو اس کو بہت جینوئنلی اور بہت سیریسلی اس کو سننا ہے تاکہ ہم عبادت میں کہیں مسٹیک نہ کریں. اچھا جی، 7 واجبات عمرہ ایک نظر میں. میقات سے احرام باندھنا، یہ نوٹس آپ کو اس کارڈ کی صورت میں بھی دیے گئے ہیں، تو جو ہے وہ بہت ہی آسان نوٹس ہیں، تو آپ کو بڑی آسانی رہے گی اس کو مطلب ایک مرتبہ جو ہے وہ اس کا سمری دیکھنے میں. میقات سے احرام باندھنا، پہلا واجب ہے میقات سے احرام باندھیں. دوسرا واجب ہے طواف یعنی خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا. تیسرا واجب ہے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز طواف پڑھنا. چوتھا واجب ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا. 5واں واجب ہے سر مونڈنا یعنی حلق کرنا یا سر کے تھوڑے سے بال کاٹنا، تقصیر کرنا کہلاتا ہے. نمبر 6 طواف النساء کرنا. نمبر 7 2 رکعت نماز طواف النساء پڑھنا. اگر آپ کا عمرہ تمتع ہوتا تو اس کے اندر نمبر 6 اور نمبر 7 نہ ہوتے. جب ہم مدینہ سے آگے عمرہ تمتع کریں گے تو اس کے اندر طواف النساء اور اس کی نماز نہیں ہوں گی. لیکن ابھی ہم جو پہلا عمرہ کریں گے مفردہ، اس کے اندر ہمیں نمبر 5 کے بعد سر منڈوانے کے بعد یا تھوڑے سے بال کاٹنے کے بعد طواف النساء اور اس کی نماز بھی انجام دینا ہوگا. اچھا، ان کا تھوڑا سا خلاصہ دیکھ لیں. یعنی اگر آپ یوں دیکھیں تو آسان الفاظ میں عمرہ تو مکمل ہو گیا ہمارا، یہ 7 کام کر لے تو ہو گیا، ضرورت کیا ہے کلاسوں کی. لیکن یہی سیکھنا ہے کہ اس میں کیا کرنا ہے. دیکھیں مکہ مکرمہ جس مقام پر ہے، خانہ کعبہ مسجد الحرام جس مقام پر ہے، پیغمبر کے زمانے سے بلکہ جناب ابراہیم کے زمانے سے دنیا بھر سے جو لوگ آتے تھے، زیادہ تر کیسز میں، ناٹ 100%، بٹ زیادہ تر کیسز میں
وہ 5 میں سے کسی ایک مقام کو کراس کر کے آتے تھے. ایک سمندری راستہ تھا اور 4 خشکی کے راستے تھے. تو ان راستوں پر یوں سمجھ لیجئے کہ سپاٹس بنائے شریعت نے کہ اس جگہ سے آگے احرام پہنے بغیر کراس نہیں کرو گے تم. اچھا، یہ مکہ سے کتنی دور ہے؟ جو سب سے دور کا میقات ہے وہ تقریباً 412 کلومیٹر ہے. دیٹ از میقات مسجد شجرہ، مدینہ والا میقات. یعنی اس دور میں جو مدینہ سے آتا تھا وہ احرام باندھنے کے بعد 400 کلومیٹر اونٹ پر ہوتا تھا، گھوڑے گدھے خچر پر ہوتا تھا یا پیدل ہوتا تھا. انہیں واقعہ میں تصور کرتا ہوں جنہوں نے کربلا والی مشی کی نا وہ شاید سمجھ پائیں گے کہ نجف سے کربلا از 80 کلومیٹرز اینڈ مدینہ ٹو مکہ از مور دین 400 کلومیٹرز، یعنی مور دین 5 ٹائمز. تو 3 دن میں جب آپ ساری سہولتوں کے ساتھ سفر کرتے تو وہ کتنا ایک مشکل سفر بن جاتا ہے. تو کہاں کہ ان عرب کے ماحول میں، اور 5 گنا زیادہ لمبا سفر. تو خیر، جو سب سے نیئرسٹ ہے وہ 80 کلومیٹر ہے، طائف کی طرف والا. تو 5 الگ الگ میقات ہیں. 400 کلومیٹر بھی ہے، 80 کلومیٹر بھی ہے، 150 کلومیٹر بھی ہے، 200 کلومیٹر بھی ہے. ہم جب جدہ میں لینڈ کریں گے تو جو ہمارے لیے نیئرسٹ میقات بنتا ہے وہ ہے میقات جحفہ. میقات جحفہ ایک طرح سے وہ مقام ہے، آلموسٹ ہے کچھ 5-6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے وہاں سے، آلموسٹ وہ مقام ہے کہ جہاں پر غدیر خم کا میدان تھا. یعنی جہاں پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے امیر کائنات کی ساری کائنات کے سامنے ولایت کا اعلان کیا تھا. سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم غدیر کے میدان میں کھڑے ہو کے احرام باندھیں گے یا غدیر کے میدان کو ہم دکھائیں گے، کیونکہ بہرحال اس کی علامتیں نہیں ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم 100% غدیر کی فضاؤں میں سانس لے کر آئیں گے. اس جگہ سے کہیں نہ کہیں سے ہم گزر کر آئیں گے کہ ہاں غدیر، مطلب کیونکہ 1,00,000 آدمی کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال ایک چھوٹی سی مسجد ہے. یہ نہیں، ہم جو ہیں 52 لوگ ہیں اس وقت. 1,00,000 آدمی کا مطلب ہے ایک بہت بڑا علاقہ. تو ہم ڈیفینیٹلی ان فضاؤں کے اندر ہو کر آئیں گے جن فضاؤں میں جو ہے غدیر کا ترانہ گونجا تھا، ڈیفینیٹلی. تو وہ دیٹس کالڈ میقات جحفہ. اچھا، میقات جحفہ سے احرام باندھ لیا، اس کے بعد ہم مکہ میں آئیں گے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر میں ٹیکنیکلی جملہ آپ کے سامنے کہوں، اور اللہ کرے اس جملے کو میں بہت آسانی سے پہنچا پاؤں، کہ ہم مکہ جا کر عمرہ کرتے نہیں ہیں، ہم مکہ جا کر عمرہ مکمل کرتے ہیں. ہمارا عمرہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ جحفہ سے، مثلا شجرہ سے، یلملم سے، قرن المنازل سے. غور فرمائیں، جو میقات ہیں سارے، ہاں شروع وہاں سے ہو جاتا ہے. ہمارا عمرہ مکمل ہوتا ہے مکہ مکرمہ جا کر. ہمارا جو عمرہ تمتع ہوگا وہ شروع ہو جائے گا شجرہ سے، مکمل ہوگا مکہ مکرمہ جا کر. دیٹس کلیئر. تو میقات ہم باندھیں گے، میقات احرام باندھیں گے میقات سے. جب مکہ پہنچ گئے، اب تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ اگر میں آسان الفاظ میں کہوں تو 2 گھنٹے کا مزید کم باقی میکسیمم. آپ کو مسجد الحرام میں جانا ہے، خانہ کعبہ آپ کو نظر آ جائے گا. 7 چکر لگانے خانہ کعبہ کے گرد. ڈپینڈ کرتا ہے رش پر. جو منیمم ہم نے ٹائم دیکھا ہے وہ تقریباً 13 سے 14 منٹ کا ہے ایک طواف، یعنی 7 چکر. جو میکسیمم دیکھا ہے وہ 1.25 گھنٹے دیکھا کہ ایک چکر 15 منٹ کا. یعنی کہاں پورا طواف 15 منٹ کا اور کہاں ایک چکر. تو ہمیں 99% چانسز یہ ہیں کہ نہ 14 منٹ والا طواف ملے گا نہ 1.25 گھنٹے والا. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ مفردہ وقت ہم کو جو ملے گا وہ تقریباً 35-40 منٹ میں ہمارے 7 چکر مکمل ہو جائیں گے. میرا ایک انداز اپنا ہے. جو بہت سلو چلیں گے شاید وہ 45 منٹ لگا دیں، تھوڑا سا فاسٹ چلیں گے وہ 30-35 منٹ میں، لیکن جو ہے وہ 35-40 منٹ میں انشاءاللہ ہمارا 7 چکر خانہ کعبہ کے گرد مکمل ہو جائیں گے. کوئی بہت بڑی عمارت نہیں ہے. یعنی اگر میں ایکچوئل خانہ کعبہ کی بات کروں، شاید جتنے لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پورے خانہ کعبہ کی 4 دیواری اس سے بھی چھوٹی ہے. تو اگر فرض کریں اس 4 دیواری کا آپ کو چکر لگانا ہو تو آپ کہیں گے مول صاحب یہ تو 5 منٹ کی بات ہے، 7 چکر 1 منٹ بھی لگے گا. لیکن وہاں رش وغیرہ کو دیکھتے ہوئے، پھر کورونا کے بعد جو انہوں نے جو ہے وہ ایک طرح سے مزید جو باؤنڈری لگا دی کہ خانہ کعبہ کو جو ہے ٹچ کرنے کے لیے نہ جائیں، ورنہ جو ہے سب لوگ جو جمع ہوں گے تو پھر کورونا اسپریڈ یہ وہ. تو اب کعبے کی دیوار کو مس کرنے والی جو ہے وہ آپشنس اویلیبل نہیں ہے پچھلے 2 سالوں سے. تو وہ آپ ویسے ہی موقع نہیں مل پاتا. حجر اسود کو بوسہ دینے والی کہانی ویسے ہی ختم ہو گئی. تو خیر، تو میرا اندازہ ہے کہ 35-40 منٹ سے زیادہ انشاءاللہ ہمارا ٹائم نہیں ہوگا. یہ آپ نے کر لیا. اس کے بعد آپ جائیں گے مقام ابراہیم. مقام ابراہیم کے خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے، یعنی یوں سمجھ لیجیے اس درخت سے لے کر اس دیوار تک کا فاصلہ. یعنی اگر یہ خانہ کعبہ کی دیوار ہے تو یہ درخت ہے، یہاں پر مقام ابراہیم ہے اتنا، یہ 10 قدم.
تو مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے اگر آپ کو خانہ کعبہ کا رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، دیٹس اٹ. 2 رکعت نماز میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 2 منٹ لگتے ہیں. تو 40-45 منٹ کی یہ عبادت 5 منٹ آپ 2 رکعت نماز کے کر لیں. تو طواف اور اس کی نماز یہ دوسرا اور تیسرا واجب. اس کے بعد آپ جائیں گے صفا کی پہاڑی پر، یعنی جو حجر اسود والا کونا ہے اس کے سامنے ایک پہاڑی، چھوٹی سی پہاڑی، کیا کہوں میں، ٹیلا سا کہوں، وہ ٹیلا سا ہے، وہاں پر آپ جائیں گے، دیٹ صفا کی پہاڑی. اور وہاں سے آپ کو مروہ تک جو ہے وہ واک کرنی ہے. صفا سے مروہ کی واک جو کربلا کی زیارت کو جا چکے ہیں ان کو سمجھانا بڑا آسان ہے. مولا عباس سے لے کر مولا حرام حسین کے حرم تک کا جو فاصلہ ہے تقریباً اتنا فاصلہ ہے صفا سے مروہ کا. تو آپ یوں سمجھیں کہ یہاں سے وہاں جانا ہے، وہاں سے یہاں 7 چکر لگانے. 7 چکر لگائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ صحیح بھی مکمل ہو جائے گی. اچھا اس میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اگین ڈیپینڈس. اگر یہ آپ چونکہ میرے خیال میں 90% یہاں پر وہ ہوں گے جو کربلا دیکھ چکے ہوں گے، تو آپ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کو کتنی دیر لگے گی. یعنی ایک مرتبہ امام حسین کے حرم سے نکل کے مولا عباس کے حرم تک کتنی دیر لگتی ہے آپ کو؟ اگر 5 منٹ تو آپ کے 7 چکر 35 منٹ مکمل ہو جائیں گے. اگر آپ بہت سلو چلتے ہیں 10 منٹ تو 70 منٹ لگیں گے. تو فاصلہ اتنا ہی ہے، 400 450 نہیں، 450 میٹر کے لگ بھگ 480 میٹر فاصلہ ہے تقریباً، یعنی صفا سے لے کر مروہ تک. تو ½ کلومیٹر آپ سمجھ لیں، تو ٹوٹل 3.5 کلومیٹر کی واک. جو لوگ جو ہے واک کے عادی ہیں، بلکہ میں ریکمینڈ کروں گا پلیز واک کرنا شروع کر دیں. وہ چھوٹی سی بات بتاؤں، درمیان میں ایک ہمارے حاجی تھے مینا کے میدان میں، ایک مرتبہ ہم نے ایک پروگرام کیا کہ یار سارے حاجی ریویو دیں اپنا کہ مطلب میں نے کہا کہ اچھا ہم نے جو جملہ کہا تھا وہ یہ کہا تھا ہم نے کہ بھئی دیکھو آپ جب پاکستان جاؤ گے نا، تو ابھی تو ہم گروپ میں بیٹھے ہوئے سارے، لیکن جب تم حج کر چکے سب کچھ، آپ جب پاکستان جاؤ گے کوئی پوچھے گا یار کیسا تھا، جو دوستوں کی گیدرنگ ہوتی ہے، فیملی کی گیدرنگ ہوتی ہے، یار حج یہ ہے، وہ جو وہاں بولنے والے ہو یہاں بولو. تو بڑے اچھے کامنٹس آئے تھے ہمارے پاس. اس میں ایک حاجی نے ایک کامنٹ کیا تھا کہ میں جب بیٹھوں گا تو میں کہوں گا یار حج 3 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1 واک، نمبر 2 واک، نمبر 3 واک. تو یہ جملہ اس میں اسپریچولیٹی، روحانیت، خیر ایسا نہیں کہ نہیں ہے، لیکن ہر انسان کا ایک سوچنے کا، دیکھنے کا انداز ہوتا ہے. تو ہے روحانیت، قدم قدم پر روحانیت ہے. عرفات کے میدان کی روحانیت، برکت الگ ہے، مزدلفہ کی الگ ہے، منا کی الگ ہے، خانہ کعبہ اس کی بات ہی الگ ہے، صفا ہر جگہ پر واقعاً آپ محسوس کریں گے کہ یو آر ٹاکنگ ٹو گاڈ. یعنی آپ ایک الگ ہی اس کی لذت ہے حج کی عبادت کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر اگر آپ توانا نہیں ہیں، صحت مند نہیں ہیں، چلنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو جو ہے وہ یہ آپ کے لیے بڑی سخت عبادت بن سکتی ہے. تو تھوڑا سا جو ہے وہ آپ ابھی ہے ہمارے پاس ہفتہ 1.5 ہفتہ ابھی بھی، کہ دن میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ واک کرنے کی آپ عادت ڈالیں، تاکہ جو ہے وہاں پر آپ جب واک کریں تو آپ کو بہت زیادہ پریشانی نہ ہو. اچھا جی، تو سب ہمارا کی واک کریں گے، یہ پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد کینچی جیب سے نکالی، بس جو میں کر رہا ہوں اسی طرح. یہ آپ نے بال پکڑے، میرے تو خیر بال نظر نہیں آ رہے آپ کو، لیکن ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ خیر کرے. تو وہ آپ نے تھوڑے سے بال کاٹے اور جناب علی یہ آپ کی تقصیر ہو گئی، ختم. احرام ہو گیا میقات سے، طواف اور اس کی نماز ہو گئی 3، صفا مروہ کی صحیح ہو گئی 4، تقصیر ہو گئی 5، احرام مکمل ہو گیا. جائیے احرام کی پابندی ختم ہو گئی ساری، پینٹ شرٹ قمیض شلوار جو پہننا تھا پہن لیجیے، اللہ خیر صلی احرام ہو گیا. ہاں اتنا ہے کہ مردوں کے لیے عورتیں حرام ہیں، بھی عورتوں کے لیے مرد حرام ہیں. تو جب بھی موقع ملے دوبارہ آؤ خانہ کعبہ میں، ایک طواف کرو اگین طواف النساء، اور اس کی 2 رکعت نماز پڑھو. یہ ہوا تو مردوں کے لیے عورتیں حلال ہو گئی، عورتوں کے لیے مرد حلال ہو گیا. یہ عمر مفردہ ہے ٹوٹل 7 واجبات. لیکن اس سے 7 کی 7 واجبات کی تفصیلات ہیں جن کو یہاں پر ہم نے پڑھنا ہے. اچھا جی، احرام باندھنا جو پہلا واجب ہے، کلیئر ہے یہاں پر؟ اب تک تو کوئی سوال نہیں ہے؟ خیر ہاں بولیں. یہ سب آ رہا ہے، آئے گا، یہ سب چیز آئیں گی. بال وہیں پر جو ہے ڈسٹ بن وغیرہ پھینک دینے ہوتے ہیں، موقع ملے تو دفن کر دینے، لیکن یوزولی وہ ڈسٹ بن میں پھینک دیے جاتے ہیں. احرام باندھنا، جو احرام باندھنا ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے 6-7 موضوعات، 5 سے 6 موضوعات ہوتے ہیں. احرام باندھنے کا عملی طریقہ نمبر 1 ہم دیکھیں گے سب سے پہلے. نمبر 2 واجبات احرام. نمبر 3 مستحبات احرام. نمبر 4 مکروہات احرام. نمبر 5 محرمات احرام. اور نمبر 6 احرام باندھنے کا مقام. پہلے تو یہ دیکھیں گے احرام کیسے باندھنا ہے. اچھا اس کے بعد احرام میں واجب کیا کیا ہے اس کو ہم پڑھیں گے، مستحب کیا کیا ہے اس کو ہم پڑھیں گے، کیا کیا چیزیں ناپسندیدہ ہیں مکروہات ان کو پڑھیں گے، اور کیا کیا چیزیں حرام ہیں ان کو پڑھیں گے. تو یہ ہمارا پہلا واجب مکمل ہوگا، میقات سے احرام باندھنا. اور چھٹی چیز احرام باندھنے کا مقام، دیٹ از میقات، وہ میں نے آپ کے لیے کلیئر کر دیا کہ مسجد الحرام سے جو ہے وہ ڈفرینٹ فاصلوں پر کچھ جگہ. آئیے جی احرام باندھنے کا عملی طریقہ دیکھتے ہیں. مردوں کے لیے جو ہے وہ احرام باندھنے کا جو عملی طریقہ ہے وہ 2 چادریں سمپل.
لنگ اس طرح سے باندھے, ایک کو لنگ کہتے ہیں, ایک کو جو ہے وہ چادر کہتے ہیں. آپ کو یہ ورڈ اچھے نہیں لگتے, کوئی اور ورڈ رکھ لیں آپ, اپر اینڈ لوور ہے وہی. یعنی آج کی دنیا جو ہے نا مطلب الفاظ پہ بڑا کھیلتی ہے. تو بھائی بات یہی ہے, ان دو کپڑوں میں جو ہے نا آپ نے جانا ہے. پروردگار پریکٹس کرواتا واقعاً. یعنی ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ جو ہے نا موتو قبل ان تموتو, اس سے پہلے کہ تمہاری موت آئے خود موت کو پریکٹس کرو. تو ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ وین یو آر گوئنگ فار حج, تو ایک طرح سے یو آر پریکٹسنگ یور اون ڈیتھ. مرتے تو کیا ہوتا ہے, غسل دیا جاتا ہے, آپ خود اپنے آپ کو غسل دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, نماز پڑھی, کفن پہنایا جاتا ہے, آپ خود احرام کی چادریں پہنتے ہیں اسی انداز سے. پھر کیا ہوتا ہے, نماز ہوتی ہے, آپ خود نماز پڑھتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, آپ کو زمین کے حوالے کر دیا جاتا ہے, آپ اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے حوالے کر دیتے ہیں. یعنی جیسے گھر سے میت قبرستان جاتی ہے, آپ میقات سے جو ہے وہ خانہ کعبہ ہو جاتے ہیں, اور وہاں جانے کے بعد اپنے آپ کو مکمل خود سپردگی کے عالم میں ہوتے ہیں. اس کی ایک لذت الگ ہے. لیکن بہرحال یہ دو لباس چادریں لوگ اس طرح باندھے کہ ناف سے گھٹنوں تک کا بدن ڈھانپ لے, اور ردا اس طرح سے پہنے کہ دونوں شانوں کو ڈھانپ لیں. تیسری اور انتہائی اہم بات, دو چادریں کم از کم ہونا ضروری ہیں. دو چادروں سے کم میں کام نہیں چلے گا, زیادہ سے زیادہ کی کوئی شرط نہیں ہے. اب اس گرمی میں یقیناً کوئی تیسری چادر لینے والا نہیں ہے, لیکن جب سردیاں وغیرہ ہوتی, دسمبر جنوری کا حج, تو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ بھئی دو چادروں کے علاوہ یہ تو سردی سے ڈٹر ہیں بھائی, یہ چادر اتنی موٹی تو نہیں ہے, الگ سے کمبل یس اوڑھ لیں, الگ سے چادر اوڑھ لیں, الگ سے شال اوڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو زیادہ چادروں میں مسئلہ نہیں ہے, منیمم دو ہونا چاہیے, اس کے بغیر ہوگا نہیں. اب دیکھیں یہ ذرا اس کا باندھنے کا عملی طریقہ دیکھ لیں, اگر سلائڈ چل جائے تو. یس, ذرا غور کیجئے اس پر, میں اس پر کامنٹ بعد میں کروں گا. سامنے نہیں, دائیں یا بائیں, دونوں چادر کے دونوں کونوں کو آپ یا اپنے دائیں طرف یا اپنے بائیں طرف لے لیں. انگوٹھے سے جو ہے وہ دبا کر سامنے کی طرف موڑ لیں. جو اس کا جو کی پوائنٹ ہے وہ یہ انگوٹھا ہے جو انہوں نے موڑا ہے پہلے. ہاں, سامنے کی طرف موڑ لیں, سامنے ایک دو بل دے دیں, اور اس کے بعد یہ باہر کی طرف بل دے دیں. دیکھیں باہر کی طرف بل دینا ہے یہ. یس, سر یہ اتنا مضبوط احرام ہو جائے گا کہ بچہ لٹک بھی جائے گا تو احرام نہیں اترے گا. اور چادر آپ اوپر لے لیں گے اس طرح سے کہ آپ کی دونوں شانوں کو ڈھانپ لیں, ختم. یہ سمپل, یہ آپ کا احرام ہو گیا. ایز سمپل از دیٹ. اس میں نہ آپ کو بیلٹ کی ضرورت ہے, نہ پن لگانے کی ضرورت ہے, نہ کچھ. بیلٹ الاؤڈ ہے لیکن ضرورت نہیں ہے آپ کو. بہت کمفرٹیبلی آپ جو احرام باندھتے ہیں اور واقعاً آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے دونوں چادر کے کونوں, دائیں طرف یا بائیں طرف, جو بھی آپ کمفرٹیبل ہیں, رائٹی یا لیفٹی. انگوٹھا, یہ جو آپ انگوٹھا دبائیں گے نا, یہ امپورٹنٹ ہے. رائٹ پہ بالکل سامنے نہیں, انگوٹھے سے آپ دبا کے جو ہے وہ سامنے کی طرف موڑ لیں گے چادروں پہ. جب موڑیں گے اس کو آپ نے دبائے رکھنا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ سامنے سے ایک دو فولڈ جو بھی کرنے کے بعد باہر کی طرف فولڈ کر دیں, تو یہ احرام آپ کا بالکل ٹائٹ ہو جائے گا. یہ میں آپ کو پھر بھی ویڈیو دکھا دوں گا, یا ہم اجازت سے کہیں گے آپ سے شیئر بھی کر لیں یہ ویڈیو چھوٹی والی. تو ویری سمپل. اس کی آپ, اچھا اس کا فائدہ یہ, کچھ لوگ ہے بالکل پورا لپیٹ لیتے ہیں, وہ جو نہانے کے بعد تولیہ لپیٹنے والا اسٹائل ہوتا ہے, لیکن اس میں چونکہ احرام کی چادر کافی بڑی ہوتی ہے تو پھر آپ کے پیر موو نہیں کرتے ہیں. اس طریقے کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ آپ کے پیر بہت ایزی ہوتے ہیں, مکمل طور پر آپ موو کر پا رہے ہوتے ہیں. خدا نہ خواستہ ہوا چلے, احرام اڑے, تو اتنے بل ہوتے ہیں سامنے کہ اس میں بے پردگی نہیں ہوتی, اور آپ بڑے کمفرٹیبلی جو ہے وہ اس چادر کو آپ انجوائے کرتے ہیں. ممکن ہے آپ نے بزرگان کو لنگی باندھتے ہوئے دیکھا ہو, تو ان کا طریقہ بھی کچھ اسی طرح کا ہوا کرتا تھا, کم و بیش. تو دس از ونڈرفل. میں اگین ایک بار تک چلا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ لیں. یہ جو انگوٹھے سے دبائیں گے نا وہ کمال ہے. یہ یس, دس پوائنٹ, یہ جو دبایا نا انگوٹھے سے, یہ ایک مرتبہ ٹائٹ ہو گیا, پھر احرام نہیں ہلتا بس. یہ اب دیکھیں کچھ دیر کے کونوں کو چھوڑ بھی دیا تھا, اب دیکھیے انہوں نے وہاں سے انگوٹھا ہٹا بھی دیا ہے, لیکن وہ چادر وہاں سے نہیں ہلتی.
اب آپ سامنے جو ڈیزائن بنائیں آپ، مسئلہ نہیں ہے، اور باہر کی طرف آپ اس کو لپیٹ دیں چاروں طرف سے، صرف سامنے کی طرف سے نہیں، چاروں طرف سے آپ جو ہے وہ اس کو باہر کی طرف ایک بل دو بل دے دیں گے تو یہ بہت مضبوط، بہت ہی ٹائٹ احرام ہو جائے گا. اجاز بھائی جب 1.5 گھنٹہ ہونے لگے تو مجھے اشارہ کر دیجیے. اچھا جی، یہ احرام ہو گیا مردوں کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. خواتین کے لیے ان کا اپنا لباسی احرام ہے، یعنی اس وقت بھی جو آپ نے لباس پہنا ہے اٹس اوکے فار دا احرام، وٹ ایور کلر یو آر ویئرنگ، بلیک ہے، وائٹ ہے، کوئی اور کلر ہے، سب الاؤڈ ہے. خواتین کے لباس میں شرط یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی حصہ خالص ریشم کا نہ ہو. ساری زندگی عورت کو ریشم الاؤڈ ہے، احرام کی حالت میں الاؤڈ نہیں. ایون جو ہے وہ انڈر گارمنٹس اگر خالص ریشم الاؤڈ نہیں کہیں پر بھی، کسی جگہ پر بھی. ہاں اگر مکس ہے 25%، 35%، 45%، 65% پولیسٹر، یہ وہ سارے، وہ سب چلے گا. خالص ریشم جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اس طرح سے پہنے کہ سر کے بال اور کان مکمل طور پر چھپ جائیں. بس یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کا صرف چہرہ کھلا ہوگا، باقی سر کے بال مکمل، کان مکمل طور پر، اور نیچے سے تھوڑی والا حصہ یہ پورا جو وضو ہے وہ کھلا ہوا ہوگا، باقی سارا کا سارا کورڈ ہوگا. تھوڑے کے نیچے تک کا سارا حصہ چھپ جائے اور چہرہ مکمل کھلا رہے. چہرہ مکمل طور پر کھلا رکھنا ہے، یعنی احرام کی حالت میں کلائی تک ہاتھ کھلے رکھنے مکمل طور پر، اور چہرے کو مکمل طور پر کھلا رکھنا. کاروان مسلم کی خواتین کے لیے اضافی ذمہ داری، پیلے رنگ کی ایک پٹی سر پر سیلیں اور پیلے رنگ پر کاروان کے نام والا کپڑا احرام کے پچھلے حصے پر سیلیں. اچھا اب جناب علی ذمہ داری چینج ہو گئی ہے. وہ چینج یہ ہو گئی کہ آپ کو جو احرام دیا جائے گا مکھنا، اس میں دونوں چیزیں پہلے سے موجود ہوں گی. تو اب یہ ہے کہ کاروان مسلم کی خواتین اس پیلی پٹی کو نہ ہٹائیں، اس کو لگا رہنے دیں. یہ کیا لگا دیا، ایسا کوئی ڈیزائن ہوتا ہے؟ ہم ملینیم میں رہتے ہیں، پتہ نہیں برانڈس پہنتے ہیں، ڈیزائنر احرام. تو ڈیزائنر انشاءاللہ جو ہے وہ بعد میں، اب تو خیر کفن بھی ڈیزائنر بننے لگے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. لیکن خیر یہ جو ہے نا یہاں پر ہم جو ہے وہ کیا میں عرض کروں کہ بہرحال کسی فیشن شو میں نہیں جا رہے ہیں، کسی کیٹ واک میں نہیں جا رہے ہیں، ہم یہاں پر رب العزت کی بارگاہ میں. تو مرد حضرات احرام لباس سے چادروں میں ہوں گے اور خواتین، اور وہاں جا کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ والا جو خاص انداز ہوتا ہے. اچھا ہر ایک کا انداز ہوتا ہے، کوئی نئی چیز ہوتی ہے، مثلا کوئی یلو کلر ہے، کہیں اورنج کلر ہے، کہیں ریڈ کلر ہے، کہیں گرین کلر ہے، کہیں پرپل کلر ہے. انڈونیشینز ہیں، ٹرکش ہیں، پاکستانی ہیں، انڈینز ہیں. تو یہ ہوتا اسی لیے ہے کہ اگر آپ گم ہو جائیں تو ہم آپ کو ڈھونڈ پائیں، کوئی گم ہو جائے تو وہ آپ کے مخنے کو دیکھ کر جو ہے وہ منزل پہ پہنچ جائے. یعنی ایسا بھی ہوا کہ مولانا میں گم ہو گیا، لیکن اپنے خاندان کی خاتون نظر آ کے چھپٹا، اس کے پیچھے چلتا رہا. پتا تھا کہ آخر میں چاہے شاپنگ واپنگ جتنا کرے گی، آخر میں تو کاروان ہوٹل میں جائے گی، اس کے پیچھے پہنچ جاؤں گا. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کسی کے لیے رہنما بن جاتے ہیں، بعض اوقات اگر خدا نہ خواستہ آپ آگے پیچھے ہوئے تو ہمیں پہچاننے میں آسانی ہوتی ہے کہ عرفات کی پہاڑی پر سارے لوگ، اتنی ساری خواتین میں اپنی کاروان کی خاتون کو کہاں پہچانے. بھائی ایک علامت ہے، یہ والا مکھنا پہنا ہوگا، یہ کاروان کی خاتون ہے، ہاتھ آنکھ بند کر کے اس کو جو ہے وہ جا کے اپروچ کرنا کہ بھائی آپ یہاں پر آ جائیں، آپ کی بس یہاں پر کھڑے. تو یہ پلیز ہم دستبستہ درخواست کریں گے کہ آپ جو ہے وہ مکمل طور پر، یعنی اس کا تعلق عمرے سے نہیں ہے، اس مکھنے کا تعلق آپ کے پورے سفر حج سے ہے. اطراف کی زیارتوں میں جا رہے ہیں، مجلس میں آ رہے ہیں، ہوٹل میں آ رہے ہیں، ہوٹل والا پہچانتا ہے کہ اچھا یہ اس کاروان کے لوگ ہیں، وہ آپ کو بار بار نہیں پوچھے گا ورنہ آپ کو شاید پریشان کرے. تو پلیز جو ہے وہ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ خواتین مکمل طور پر اس مکھنے کو استعمال کریں گی حج کے آخری دن تک، بلکہ سفر کے آخری دن تک. اب دیکھ لیں، یہ ایک ویڈیو بنائی تھی آج سے شاید 12-15 سال پہلے. اس بچے کی میرے خیال میں شادی بھی ہو گئی. یہ لڑکی نہیں ہے، لڑکا ہے، لیکن جو ہے وہ احرام اس کو پہنایا تھا. اس کو ذرا دیکھیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ کا چہرہ کھلا ہوگا اور یہ سارا باقی سارا پورشن کور ہوگا. اب آپ دیکھیں سر پر جو ہے پیلے رنگ کی ایک پٹی بھی ہے، بس یہ اس طرح سے لگی ہوئی ہوگی، اس کو آپ لگے رہنے دیجیے گا. اور دونوں کاندھوں کے درمیان بیک سائڈ پر جو ہے وہ گردن سے نیچے کاروان مسلم لکھا ہوا. یہ تو خیر بہت پرانا ہے تو اس طرح کا نہیں ہوگا، نسبتاً بہتر انداز میں لکھا ہوا ہوگا کاروان کے ساتھ، لیکن بہرحال یہ کاروان مسلم کراچی پاکستان اس طرح سے لکھا ہوگا. تو یہ آپ کو جو ہے مکھنا اس طرح سے ملے گا، یہ آپ نے پہننا ہے. باقی جو آپ نے وائٹ لباس پہنے، میں آپ کو عرض کروں اسپیشلی فار مائی سسٹرز، ڈاٹرز، واٹ ایور، کہ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ حالت احرام میں زینت حرام ہے.
یعنی پلیز اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہم سفر پر جا رہے ہیں یہ ہمارا سفر خالصتاً للہیت کا سفر ہے. اس میں ہم اپنے پیسے کی نمائش کے لیے، اپنی فیشن ڈیزائننگ کے لیے، پتہ نہیں جو ان سب چیزوں کے لیے نہیں جا رہے ہیں. اگر لباس زینت ہے تو چاہے سفید بھی ہے وہ حرام ہو جائے گا. یعنی حلال اور ثواب تو بہت دور کی بات، وہ حرام ہے، گناہ گار ہو رہے ہیں. تو کوشش کریں انتہائی سادہ، جو وائٹ لباس آپ پہنیں احرام کے طور پر، دیٹ شوڈ بی دی بیسٹ. اور اوپر سے یہ مکھنا بھی آ جائے گا تو آپ کا احرام بن جائے گا. مشترکہ شرائط جو خواتین اور مردوں دونوں کے لیے ضروری ہیں. احرام کا کوئی بھی لباس اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں سے بدن چھلکے. اسپیشلی گرمی میں جو ہے وہ یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے. تو نہ مردوں کی چادر اتنی باریک ہونی چاہیے کہ چپک رہی بدن سے اور بدن چھلک رہا ہے اس کے اندر سے، اور نہ ہی خواتین کا لباس اتنا باریک ہونا چاہیے کہ اس کے اندر سے بدن چھلک رہا ہو. تو پلیز یعنی کیونکہ یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ گرمیوں میں خاص طور پر خواتین بعض اوقات بہت باریک کپڑا پہن رہی ہوتی ہیں. تو خدا را جو ہے وہ اس طرح کا کپڑا نہ ہو کہ جس میں سے بدن چھلک رہا، وہ ایک مستقل حرام اور بعض اوقات احرام کو باطل کرتا ہے. نمازی کے لباس کی تمام شرائط احرام کے لباس اور چادروں میں ہونا ضروری ہے. یعنی پاک ہو، غصبی نہ ہو، خونس نکلا ہوا ہو، وغیرہ وغیرہ سب چیزیں جو آپ نارملی کیئر کرتے ہیں وہ ساری شرائط یہاں پر بھی ہیں. اچھا جی، کسی کا استعمال کیا ہوا احرام اس کی اجازت سے استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ مرد حضرات میں پرابلم ہوتا ہے. بابا نے کہا بیٹا میں نے اس میں حج کیا تھا، تم بھی اسی میں حج کرو. اب وہ بچہ گھبرا رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ بابا کے احرام میں میرا حج ہوگا کہ نہیں ہوگا. یس ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں جس کی آپ چادر لے رہے ہیں اس کی اجازت ہونی چاہیے. تو بعض وقت کمروں میں چادریں مکس ہو جاتی ہیں. اب آپ گئے مثلا ایک چادر لٹکائی، دوسری لٹکائی، گر گئی، کسی نے اٹھا کے ادھر رکھ دی، آپ نے پتہ چلا اس کی چادر پہن لی، اس نے اس کی چادر پہن لی، کوئی مسئلہ نہیں. اگر کنفرم ہے کہ اجازت ہے تو آپ ایک دوسرے کی چادر بھی استعمال کر سکتے ہیں. نئے احرام کو بغیر دھوئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، بلکہ ہم ریکمینڈ کریں گے کہ نیا احرام بغیر دھوئے ہی استعمال کریں، وہ سب سے زیادہ کلین ہوتا. احرام مسلسل پہنے رہنا ضروری نہیں، بلکہ بوقت ضرورت یا آرام وغیرہ کے لیے اتارا یا تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ مسلسل، یعنی آپ بس میں بیٹھے ہیں جوفا سے تو آپ مسلسل پہن کے رکھیں. گرمی لگ رہی ہے تھوڑا سا آپ نے کھول دیا، خواتین پیچھے بیٹھی مرد آگے بیٹھیں، بس کی لائٹیں آف ہیں، ٹھیک ہے آپ نے احرام اتار دیا. احرام اتار دیا سے مرد اوپر کی چادر اتار دیا آپ نے. ہوٹل پہنچے، ہم کہیں گے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ 6 گھنٹے 8 گھنٹے آرام کریں، اس کے بعد عمرہ مکمل کریں. ہم جلد بازی نہیں کرتے اس لیے کہ گرمی شدید ہوتی ہے، آپ کا لمبا سفر ہے. یہاں سے آپ جب چلتے ہیں تو اچھا خاصا جاگ کر چلے ہوتے ہیں، لوگ حاجی صاحبان سے ملنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، تو آخر میں عام طور پر ریسٹ نہیں ملا ہوتا. پھر یہاں سے ہماری ٹرانزٹ ہے جناب علی دوحہ میں 2-4 گھنٹے رکیں گے، پھر دوبارہ پہنچیں گے جدہ پہ ہم کو 5-6 گھنٹے رکنا ہے. وہاں سے ہم جائیں گے بس میں بیٹھیں گے جوفا سے ہم احرام باندھیں گے، 2 گھنٹے وہاں لگیں گے. جوفا سے ہم دوبارہ 4 گھنٹے کا سفر ہے، 3 گھنٹے کا سفر کر کے ہم مکہ پہنچیں گے. تو یو ول بی ایگزاسٹڈ. اچھا یہ پھر کسی معصوم کا روزہ نہیں ہے کہ آپ گئے 2 منٹ آپ نے زیارت کی اور آ گئے. عمرہ 2-3 گھنٹے کی عبادت ہے، تھکن ہے، واک ہے، واجبات ہیں، کفارے انوالو ہیں. تو پھر ہم جو ہے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ نہیں، ممکن ہے کوئی ینگ ہو گیا کہ نہیں فرق نہیں پڑتا، لیکن ہماری جو خواہش ہے وہ یہ کہ ہم سب کو لے کر چلیں. جو سینئرز ہیں اسپیشلی کمزور ہیں ان کو حج کروانا شاید ہمارا حج ہے. یعنی کمال یہ نہیں ہے کہ میں چکر لگا کے آ جاؤں، کمال یہ ہے کہ میں حاجیوں کا کتنا ساتھ دے پا رہا ہوں. خیر وہ انشاءاللہ اس والی بات ہوگی. تو جو ہے ہم آرام کروائیں گے. اب آپ ہوٹل کے اندر ہیں تو آپ نے لنگی پہنی ہوئی ہے، آپ نے چادر اتار کے ٹانگ دیا، اب آرام سے سو گئے اسی چلا کے، یس الاؤڈ، کوئی پرابلم نہیں. خواتین نے اپنا لباس احرام جو پہنا ہوا پورا مکھنا وکھنا سب اتار دیا، جو ایک کمفرٹیبل ماحول میں سونا ہے آپ کو، آپ سو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں بس جو احرام کی حالت میں حرام چیزیں ان میں سے کوئی کام نہیں کرنا. یعنی مثلا مرد حضرات کو سلا ہوا لباس نہیں پہننا. آپ کے ساتھ مولانا صاحب نے کہا تھا آرام سے سو جانا، نائٹ سوٹ پہن کے سو گئے، دوبارہ احرام پہن کے جائیں گے، نہیں. نائٹ سوٹ پہنا 2 بکرے آ گئے. تو مردوں کے لیے سلا ہوا لباس اجازت نہیں، خواتین کی اجازت ہے. تو آپ ڈریس چینج کریں، یہ والا اتار کے وہ والا اتار کے یہ والا دوبارہ، کوئی مسئلہ نہیں. خوشبو کا استعمال حرام ہے، وہ آپ نہیں کر سکتے. آئینہ دیکھنا حرام ہے. آپ نے کہا اچھا سونا ہے، اب خاتون کیسے سو جائے بال بنائے بغیر، لیکن سونا پڑے گا. ٹھیک ہے وہ جو بھی ہے معاملات، لیکن بہرحال برداشت کرنا پڑے گا. میک اپ بھی کچھ نہیں ہوگا اور سب زینت وینت بھی حرام. تو ٹھیک ہے وہ قربانی اللہ کی خاطر 2 دن رہ لے بغیر میک اپ کے، بال بنائے بغیر، آئینہ دیکھے بغیر. تو آرام کریں. احرام مسلسل پہنے رہنا ضروری نہیں ہے. جو لسٹ آئے گی احرام چیزوں کی اس سے بچنا ضروری ہے. ان میں سے کوئی کام نہ کریں دین یو آر فائن. آپ 1 مرتبہ چینج کریں، 2 مرتبہ چینج کریں، 3 مرتبہ چینج کریں، حرج نہیں. واجبات احرام. تو احرام فرسٹ ہیڈنگ تھی احرام باندھنے کا عملی طریقہ، اور ساری باتیں مکمل ہو گئی. آئیں واجبات احرام.
تمام سلا ہوا لباس اتار کر 2 چادریں پہننا مرد حضرات کے لیے. آپ سارا سلا ہوا لباس کا مطلب سارا، قمیص، شلوار، انڈر گارمنٹ، سب کچھ، ایوری تھنگ یو ہیو ٹو ریموو. صرف 2 چادریں آپ کے بدن پر ہوں گی، ایک لنگی، ایک چادر. پھر آپ نیت کریں گے، اور نیت کرنے کے بعد آپ تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. اچھا، یہاں پر اردو زبان کی ایک ایسی لطافت ہے کہ جس کو سمجھانا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ میں سمجھا پاؤں گا. یہاں پہ لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں احرام باندھنا. تو لفظ باندھنا بعض اوقات مومن کو بڑا جھکڑ لیتا ہے. ہم جب جوفا میں کھڑے ہو کے احرام کی نیت کروا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم احرام باندھتا ہوں، مولانا صبر ایک سیکنڈ، وہ احرام کو دوبارہ کھولیں گے پھر باندھیں گے. احرام باندھنا مینز ناٹ ٹائٹ کرنا. احرام باندھنا یعنی نمبر 2 اور نمبر 3 نیت کرنا، تلبیہ پڑھنا. ہم کہتے ہیں نماز کی نیت باندھ لیں، تو آپ کیا باندھتے ہیں؟ کچھ باندھ رہے ہوتے پریکٹیکلی؟ نہیں، کچھ نہیں باندھ رہے ہوتے. اسی طرح ہم کہتے ہیں احرام باندھ لیں، یعنی احرام کی نیت کر لیں. چادر ہم نے پہنی آدھے گھنٹے سے، 1 گھنٹے سے، 2 گھنٹے سے، اس کو نہیں چھیڑنا ہے. وہ آپ باتھ روم میں پہن کر آئیں غسل کے بعد، تو چادریں پہننا اور ہے، نیت کر کے تلبیہ پڑھنا اور ہے. جب آپ نیت کر کے تلبیہ پڑھتے ہیں تو دیٹ از احرام باندھنا. ختم ہو گئی بات. تو آپ کو اس وقت احرام کو نئے سرے سے کھولنا اور دوبارہ باندھنا ایسا کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے بات. تو آپ نیت کریں گے، تلبیہ پڑھیں گے، تو یہ آپ کا احرام شروع ہو جائے گا. تلبیہ کے الفاظ دیکھ لیں، 4 لائنیں ہیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. حاضر ہوں میرے معبود، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. حمد و نعمت تیرے لیے ہیں، اقتدار اور ملک تیرا ہے. لا شریک لک لبیک، معبود میں حاضر ہوں، کوئی تیرا شریک نہیں، میں حاضر ہوں. کیا خوبصورتی ہے اس کے اندر. موقع ملے گا انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. مجھے ایسا لگتا ہے، ایمانداری سے آپ کو بتاؤں کہ اصل تربیت حج یہ ہے. اصل تربیت حج یہ ہے. عزیزاً، میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، میں نے حج کے سفر میں نے عرض کیا بار بار، اللہ نے کئی مرتبہ اپنے گھر کی زیارت کی سعادت نصیب کی. جہاز پر سیٹ کے مسئلے، پتہ نہیں ٹرانزٹ میں یہ مجھے نہیں دیا، اور مجھے ایسا ہو گیا، اور مجھے اس نے ایسا کہہ دیا، اور میرا بیڈ ایسا کیوں ہے، اور میں اپنے گھر میں ایسے بیڈ پہ سوتا ہوں، اور یہ اے سی کا پانی کیوں ٹپک رہا ہے، اور یہ واش روم ایسا کیوں ہے، اور پانی ٹائم پر کیوں نہیں آیا، میں کیا فری میں آیا ہوں، گالیاں دے رہے ہیں، پتہ نہیں. یہ مطلب میں نے عرفات کے میدان میں لوگوں کو گالیاں دیتے ہوئے سنا. میں آپ کو جینوئنلی بتا رہا ہوں، احرام کے حالت میں عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، اور میں کیا عرض کروں، یعنی وہ گالیاں جو شاید آپ نے کراچی میں نہیں سنی ہوں گی، وہ ہم نے عرفات کے میدان میں سنی ہے. بسوں کے معاملے پر جھگڑا ہو گیا 2 گروپس کے اندر، یہ بس ہماری ہے کہ تمہاری ہے، اور وہ جو ایک طوفان بدتمیزی، کیا کرنے آئے بھائی. میں یہاں سویا تھا عرفات کے یہاں، میں نے اپنا یہ بیگ رکھ دیا تھا، اپنا تکیہ رکھ دیا تھا، تم نے میرا بیگ ہٹایا کیسے؟ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ یہ شہر ایک دن کے لیے آباد ہوا، دنیا ترس رہی ہے کہ بھائی مجھے مٹی پر بٹھا دو، عرفات پہنچا دو. تم ایئر کنڈیشن ٹینٹ کے اندر بیٹھے ہو، پنکھے کے سامنے بیٹھے ہو، گرمی میں بیٹھے ہو، مجھے نہیں پتا ایئر کنڈیشن ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن تم عرفات کے میدان میں بیٹھے ہو، اس جگہ پر بیٹھے ہو جہاں محمد رسول اللہ آ کر بیٹھے، حسن مجتبیٰ آ کر بیٹھے، سید الشہداء آ کر بیٹھے، امیر کائنات آ کر بیٹھے، جناب زہرا آ کر بیٹھی. بندگی کی کن مراحل کو طے کیا، تم کس چکر میں لگے ہو؟ میری چائے کے بغیر میرا عرفات نہیں ہوگا، اور سگریٹ کے بغیر میرا یہ نہیں ہوگا، اور جناب علی تکیہ میرا لے لیا اور چادر. اگر یہ تربیت نہیں ہوگی، خدا گواہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ان مناظر کو، اللہ نہ کرے کہ دیکھیں، کوئی مجھے خوشی نہیں ہوگی دیکھا کر آپ کو، لیکن اصل تربیت یہ ہے کہ انسان محسوس کرے کہ میں واقعاً رب العزت کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. یہ جرنی سوئٹزرلینڈ کا سفر نہیں ہے، سمر ویکیشنز نہیں ہے، آپ کاغان ناران نہیں جا رہے ہیں، مطلب ایک دنیا الگ ہے. خیر، تلبیہ کی ابتدائی 2 سطریں واجب تلبیہ ہیں. ٹھیک، تلبیہ کی ابتدائی 2 سطریں واجب تلبیہ ہیں، اور باقی سطریں مستحب تلبیہ ہیں. آپ ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ لیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اتنا پڑھ دیا تو تلبیہ ہو گیا.
باقی نہیں پڑھیں تو بھی صحیح ہے، پڑھے تو اچھا ہے. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لہ، اگر پڑھے اچھا ہے، نہیں پڑھیں گے تو غلط نہیں ہوگا. دوسری بات، احرام کی پابندیاں نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھنے کے بعد شروع ہوتی ہیں. یعنی جب تک آپ نے مثلا باتھ روم میں گئے، آپ نے غسل کیا احرام کا، پھر میں چادریں پہنی، آئینہ دیکھ سکتے ہیں، ابھی تک آپ نے تلبیہ نہیں پڑھا. بال بنا سکتے ہیں، یس کوئی مسئلہ نہیں. خوشبودار چیز کھا سکتے ہیں، یس کوئی مسئلہ نہیں. غور فرمائیں، ابھی آپ نے تلبیہ نہیں پڑھا. آپ اندر آئیں گے مسجد کے اندر، نماز پڑھیں گے، ابھی تک کچھ حرام نہیں ہوا. پھر میں نیت کرواؤں گا. ہم اپنے عمرہ مفردہ کا احرام باندھتے ہیں، واجب کرواتے ہیں اللہ لبیک اللہم لبیک. جیسے آپ نے تلبیہ پڑھا، اب آپ کا عمرہ اسٹارٹ ہوا، اب آپ کا احرام اسٹارٹ ہوا. کلیئر ہے؟ تو احرام کی پابندیاں نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھنے کے ساتھ شروع ہوتی ہیں. ایک جملہ یہاں پر اور میں آپ بتا دوں آپ کو، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ تلبیہ کا رٹا لگانا ضروری نہیں ہے. آپ خود پڑھیں، دیکھ کے پڑھ لیں، کوئی پڑھوا دے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ نقل کی 100% اجازت ہے. کوئی تم پڑھوا دو میں پڑھ لیتا ہوں، مسئلہ نہیں. دیکھ کے پڑھ لے کو مسئلہ نہیں. تلبیہ آپ کے حفظے کا امتحان نہیں ہے، آپ کے عشق کا امتحان ہے. خدا کو یہ نہیں دیکھنا کہ تمہارا دماغ کتنا تیز ہے، خدا کو یہ دیکھنا کہ تم دل کتنا لے کر آئے ہو میرے پاس. کیا واقعی دل کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک؟ کیا جھک رہا ہے دل؟ کیا وہ نرمی آ رہی ہے؟ سر میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ سارے تجربات کی وجہ سے سارے جملے آتے ہیں زبان پر. ایک مرتبہ ایک حاجی آئے میرے پاس، حج ہو گیا تھا، عرفات مینا مزدلفہ سب. آخری کلاس ہماری ہمیشہ کفاروں پر ہوتی ہے کہ بھئی کفارے کیا کیا ہے، کون ہے، کتنے دے گا. اس نے 2-4 غلطیاں زیادہ کی تھیں. میں مولانا صاحب کیپ کے بغیر تو رہ نہیں سکتا، میں تو کیپ پہنوں گا. میں پرفیوم کے بغیر نہیں رہ سکتا، سوری میں تو پرفیوم لگاؤں گا. یہ ایٹیچیوڈ یار گناہ ہے، حرام ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ خدا کو پتہ ہے کہ یہاں وہ لوگ آتے ہیں صاحبان ستار جو خوشبو کے بغیر نہیں رہتے، ان سے کہا کہ خوشبو حرام ہے. تو خدا نے بلا وجہ نہیں کہا. تم اللہ کے رسول سے بڑھ کر تو نہیں ہو، تم حسن حسین سے بڑھ کر تو نہیں ہو، امام سجاد سے بڑھ کر تو نہیں ہو، تم کہاں سے آ گئے ہو؟ اچھا جی. لیکن خیر اب وہ جناب علی جو ہے وہ، تو جب وہ کلاس تھی تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی ایسا مجھے لگتا ہے آپ کے کفارے کچھ زیادہ ہوں گے، باقی لوگوں کے 1-2 بکرے لیکن آپ کے بکرے کچھ زیادہ ہوں گے. اور اس نے ایک اسٹائل میں مجھے جواب دیا، کہنے لگا مولانا 25 بکروں کا آرڈر دے چکا ہوں، پتہ ہے کتنے دینا ہے. اینڈ دیٹ ٹائم آئی برسٹ آؤٹ. یعنی برداشت نہیں ہوا پھر کہ تم کو خدا نے یہاں بلایا تھا فرعونیت کو ختم کرنے کے لیے، فرعونیت کو کمال پر پہنچانے کے لیے نہیں. یہ حاجی کا ایٹیٹیوڈ دیکھا ہے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں. سر وہ شیطان ہمارے اندر کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہوتا، کب نکل کر آ جائے نہیں پتا. خدا را فرعونیت کو مارنے کے لیے جائیں، ہے ہمارے اندر، ہے خدا نے رکھا ہے، ٹھیک ہے. اسی کی تربیت کا نام ہے نا اسلام، کوئی مسئلہ نہیں ہے. غلط ہونا ایک کی بات نہیں ہے، غلطی پر ثابت قدم رہنا، غلطی پر ڈٹے رہنا غلط ہے. جس دن احساس ہو گیا کوئی بات نہیں، ہمبل ہو جائیں، خدا کی بارگاہ میں سر جھکا دیں، دل کو نرم کر لیں، دیٹس فائن. تو خیر جو چیز حالت احرام میں حرام ہے مرد اور خواتین دونوں کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ 7 واجبات میں سے پہلا واجب چل رہا ہے اور ابھی تو محرمات کی لسٹ پوری باقی ہے، اور ہمارے پاس مزید 2 ہی کلاسز ہیں. تو اشارہ بھی ہو گیا ہے کہ سب کام مکمل ہو گیا ہے. اب ہم کل جو کلاس کریں گے وہ بہت فاسٹ جائیں گے، تو پلیز سوری کل نہیں، کل ہمارا آف ہے، پرسوں انشاءاللہ بہت فاسٹ جائیں گے. لیکن آپ سے ہمبلی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز 1 منٹ بھی ضائع مت کیجیے گا، ٹائم پر آ جائیے گا، نماز جماعت میں شریک ہو جائیں تاکہ پھر ہم لوگ جو ہے وہ ٹائم پر شروع بھی کریں اور جتنا ہو سکے ہم اس کو مسائل کو پڑھ سکیں. میں لسٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں مشترکہ محرمات، یعنی مرد اور دونوں خواتین دونوں کے لیے. اچھا معصومین کے بعد جو روایات ہیں، جو مناسک ہے جو علماء کرام نے لکھی ہیں ان 1200 سالوں میں غیبت کے، سب سے پہلے امام سے کسی امام سے پوچھا گیا مولا احرام حالت احرام میں کیا حرام ہے؟ امام نے کہا شکار حرام. یعنی روایتوں میں 90% روایتوں میں 6 امام 5 امام 4 امام مولا کائنات امام سے کہا کہ مولا حالت احرام میں کیا چیزیں پرہیز کرنا؟ امام نے کہا شکار حرام. اس لیے کہ اس دور کا مسئلہ ہی شکار تھا. جب آپ چل رہے ہیں راستے میں ریسٹورنٹ وغیرہ تو کچھ ہے ہی نہیں، یعنی وہ موٹر وے تو نہیں بنے ہوئے تھے پیغمبر کے زمانے میں. تو سب سے بڑا مسئلہ کھانے کا. اس دور کا انسان جب سفر میں نکلتا تھا تو کرتا یہی تھا کہ شکار کرتا تھا، جانور چرند پرند شکار کرتا تھا، گوشت پکاتا تھا، کھاتا تھا، آگے بڑھ جاتا تھا. حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتا. آج کے دور میں مسئلہ ہی نہیں ہے. تو جس چیز کو ائمہ نے نمبر 1 دیا تھا اس کو ہم
شاید 20واں نمبر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب خدا نہ خواستہ ایسا نہیں کہ ہم امام سے زیادہ سمجھدار ہو گئے. سمجھانا یہ ہے کہ ہمارے ماحول کے اعتبار سے جو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں ان کو ہم نے اپنے اعتبار سے کیٹیگرائز کیا ہے. ممکن ہے مناسک میں یا مراجعین کی کتابیں دیکھیں تو آپ کو نمبر 1 پر کچھ اور نظر آئے, نمبر 5 پہ کچھ اور نظر آئے, تو آپ کے ساتھ آپ کے لیے تو بالکل الگ تھی, کوئی کی تو بالکل الگ ہے. یس آئی نو کہ وہ الگ ہے, اس الگ ہونے کا ریزن یہ ہے. تو جو بہت موسٹ کہتے ہیں نا کہ فریکوینٹلی جو پیش آنے والے مسائل ہیں, نمبر 1 بدن پر تیل ملنا سب سے زیادہ پیش آنے والا مسئلہ. کریم لگاتے ہیں پتہ نہیں ہاتھوں پہ چہروں پر, مثلا حرام ہے, اس کی ڈیٹیلز آئیں گی سب کی آئیں گی, فی الحال سب لسٹ دیکھ لیں. نمبر 2 خوشبو استعمال کرنا, ہر طرح کی خوشبو کا استعمال حرام ہے. نمبر 3 سرما لگانا ہر اعتبار سے حرام ہے. نمبر 4 آئینہ دیکھنا, اب کون دیکھے گا بھائی, نہ آئینہ لگانے دے رہے, نہ سرما لگانے دے رہے ہو, نہ جناب علی جو ہے وہ زینت کرنے دے رہے ہو, نہ خوشبو, خیر اینی ویز نہ کریم لگانے دے رہے ہو, لیکن بہرحال آئینہ دیکھنا بھی حرام ہے. ناخن کاٹنا حالت حرام ہے, تلبیہ پڑھ لیا اور جب تک تقصیر نہیں کی اس دوران 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے تو کوئی بہت بڑی مصیبت نہیں ہے. اس دور میں تھی, بعض اوقات 10 12 دن لگتے تھے تو لوگوں کے ناخن بڑے بڑے ہو جاتے تھے, بال سب. لیکن آج کل جو ہم جہازوں میں بسوں میں سفر کرتے ہیں, خدا کا کرم ہے کہ مسائل سالو ہو چکے ہیں. بدن سے خون نکالنا ڈیٹیلز آئیں گی, بال اکھاڑنا, بال نوچنا نکالنا, دانت نکالنا, دانت اکھاڑنا, جوئیں وغیرہ مارنا, زینت کرنا, جھوٹ بولنا, قسم کھانا, شکار کرنا, حرم سے گھاس اکھاڑنا, اسلحہ ساتھ رکھنا, نکاح کرنا یا پڑھنا, استمنا کرنا, جمع کرنا, شہوت سے بوسہ لینا یا دینا, شہوت کے ساتھ عورت کو مس کرنا, یہ ساری چیزیں 1 بائی 1 اس کی ڈیٹیل جس حد تک پاسبل ہوگا ہم ڈسکس کریں گے. یہ حالت احرام ہے, مردوں اور خواتین دونوں کے لیے حرام ہے. مردوں کے لیے 4 چیزیں حرام ہے جو خواتین کے لیے نہیں ہیں. سلاوا کوئی سا بھی لباس پہننا خواتین پہن سکتی ہیں, مرد آزاد سلاوا لباس نہیں پہنیں گے. بند جوتا پہننا مرد نہیں پہن سکتے, خواتین کو بند جوتا پہننا نہ فقط علاوہ بلکہ آپ کے لیے تو شاید واجب ہے حجاب کے حساب سے, ٹھیک ہے نا, ساکس بھی پہننے ہیں اور جوتے بھی پہننے ہیں. نمبر 3 بند گاڑی میں سفر کرنا, لفظ سائے میں سفر کرنا کو آپ جو ہے وہ آج کل کی ایک زبان میں ٹرانسلیٹ کریں تو بند گاڑی میں, بند جہاز میں سفر کرنا. احرام باندھنے کے بعد یعنی تلبیہ پڑھنے کے بعد اگر آپ بند گاڑی میں بیٹھتے ہیں سائے میں دن کے وقت تو آپ پر بکرا لگتا ہے. انشاءاللہ ہماری پلاننگ ایسی ہے کہ ہمارا جوفہ سے جو مکہ کا سفر ہوگا وہ رات کے اندھیرے میں ہوگا, تو انشاءاللہ بکرے کی جو ہے وہ کفارہ وغیرہ نہیں آئے گا, لیکن ڈیٹیلز انشاءاللہ بعد میں. نمبر 4 سر ڈھانپنا, عربوں کا طریقہ تھا, بلکہ آج بھی پوری دنیا میں احترام کا طریقہ یہ ہے کہ سر کو ڈھانپا جاتا ہے, چاہے وہ کیپ کی صورت میں ہو, مامے کی صورت میں ہو, ٹوپی کی صورت میں ہو, واٹ ایور. حالت احرام میں سب کا سر برہنا ہوگا. یعنی وہ جو عزت کا, یعنی تم رب العزت کی بارگاہ میں جا رہے ہو, اس وقت عزت کا صرف ایک معیار ہے کہ تمہارے بدن پر لباس احرام ہے, اینڈ دیٹس مور دین انف. اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں, اس سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں ہے. آپ دیکھیں نا انسانوں کی عزت کس چیز سے ہوتی ہے. آج ہمارا معیار کیا ہے, ہم کسی کو دیکھیں ہمیں پہچاننے کے ساتھ مالدار رہتے نہیں تو کیا کریں گے, اس کی ڈریسنگ دیکھیں گے, یہی کسا لو کی چادریں پہن لو. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو پہچان دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو چیز آپ کو متاثر کرتی ہے اس کے جوتے ہیں. چل بھائی 2 پٹے کی چپل پہن, ختم, جوتے پہ گیا. اچھا قریب آیا, کون سا پرفیوم لگایا اس نے, اسلام نے کہا خوشبو حرام. مطلب اچھا زیور ایور کیا پہنا ہے, زینت حرام ہے. یہاں پر یہ جتنی دنیاوی تعلقات ہیں نا اس کو سائڈ پہ رکھ کے آؤ. مجھے تمہارا سونا, زینت, چشمہ, گھڑی, اینک, پتہ نہیں یہ سب چیزیں مجھے نہیں چاہیے. مجھے تمہارا خالص وجود چاہیے. اور اگر وہ لے کر جا رہے ہیں عزیزان کرام میں تو آپ سمجھیے دنیا کا سب سے بڑا کمال ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ہم جب امیر کائنات کی ولایت دل میں لے کر جاتے ہیں نا تو ہمارا مقام اور ہے. عرفات کا میدان, چڑھے امام کھڑے ہوئے, نابینا صحابی کہتے ہیں مولا ما اکثر الحجاج, حاجی کتنے سال, بہت زیادہ ہیں. امام پلٹ کر کہتے ہیں مت کہو ما اکثر الحجاج, کہو ما اکثر اللجاج. چیخنے چلانے والے کتنے زیادہ ہیں. کہ مولا کیا فرما رہے ہیں. امام نے کہا دیکھنا ہے, دیکھو گے. اور وزیر کہتے ہیں مولا ہاں خواہش ہے, دکھائیے. چہرے پر ہاتھ پھیرا. اب صرف بصارت نہیں آئی, بصیرت بھی آ گئی. اب وہ دیکھا جو امام دیکھ رہا تھا. اب کوئی لومڑ نظر آ رہا ہے, کوئی پتہ نہیں
گیدڑ نظر آ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں چیتا نظر آ رہا ہے لوٹنے چنگاڑنے والا. کچھ لوگ تھے، کہنا یہ وہ وسیل کا کہ جو انسانوں کی صورت میں تھے نا، یہ وہی تھے جو علی کی ولایت کو دل میں لے کر آئے تھے. یہ بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لیے. لیکن صرف یہاں پر آ کر خوش نہیں ہو جانا، یہ خوش ہے، یقیناً خوشی کا مقام ہے، اس سے بڑھ کر اور بات کیا ہوگی. مولا کائنات کی ولایت لے کر جا رہا ہوں، لیکن جب مولا کائنات کی ولایت کو لے کر جا رہے ہو تو اس عبادت کو ویسے کرو جیسے مولا دیکھنا چاہتے ہیں، جس کو مولا پسند کرتے ہیں، جس میں مولا خود. اچھا یہ ایسی بات ہے کہ وہ مقامات ہیں کہ جتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو ریفائن کرے گا. اچھا حج ایک ایسی عبادت نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم کہیں کہ یار انشاءاللہ 8-10 مرتبہ کریں گے تو ہو جائے گا. 99% لوگ زندگی میں ایک مرتبہ سعادت حاصل کر پاتے ہیں. خدا بار بار نصیب کرے، ہر ایک کو نصیب کرے، ہر ایک کے لیے دعا. لیکن بظاہر تجربہ بھی یہی ہے کہ نہیں ہو پاتا، ہر انسان ہر سال نہیں کر پاتا. تو جو کرنا ہے پہلی مرتبہ میں کرنا ہے انشاءاللہ. بس جانے گرامی گفتگو مکمل کی یہاں پر آ کر، اور انشاءاللہ پھر جو ہے وہ ہم تقریباً 28 سلائڈز ہماری مکمل ہو گئی. ہم کل سے جو ہے وہ کل سے مراد پرسوں جب کریں گے تو یہاں سے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. لیکن ایک دو جملے ذکر مصائب کے بغیر میں آگے بڑھ نہیں پاتا ہوں عام طور پر، یعنی ختم نہیں ہو پاتی حج کی. اور چونکہ پہلی والی کلاس ہے تو ایک جملہ مصائب کا پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم بڑے خوش نصیب ہیں، تیاری ہو رہی ہے نا. ایک کیا بھائی اب حج پہ جائیں گے، ہفتے 2 ہفتے بعد مہینے خانہ کعبہ دیکھیں گے. آپ ذرا غور کریں کہ اب مکہ پہنچ گئے، عمرہ مفردہ ہو گیا، مدینہ آ گئے، مدینہ سے چلے عمرہ تمتع بھی ہو گیا، مکہ پہنچ گئے، اور 8 ذی الحجہ کا دن آ گیا. اور 8 ذی الحجہ کو کہا جائے کہ تم حج نہیں کر سکتے ہو. تصور کریں نا سر، واقعاً ایسا لگتا ہے پیروں سے زمین نکل گئی. کیا بات کرنے والا نا، 8 ذی الحجہ کو میں نے اچھا احرام بھی باندھ لیا، حج کا تلبیہ بھی پڑھ لیا، اور اب کہا جائے کہ اب تم حج نہیں کر سکتے، سوری مر جاؤ. سر کائنات میں کسی کے ساتھ ہوا نہیں ہوا. سن 60 ہجری میں فاطمہ کے لال کے ساتھ. خدا کی قسم عجیب ہے. سارے کاروان عرفات مینا مزدلفہ کی طرف جا رہے تھے، ایک حسین ابن علی کا کاروان تھا جو مکہ کو چھوڑ کر عراق کی طرف جاتا. ایک جملہ کہوں گا، بس آپ نے گریہ کیا، مجلس مکمل ہو گئی، لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا. یعنی اگر میں کہوں نا مولا سے، مولا کیوں نہیں آ رہے عرفات، کیوں نہیں آ رہے مینا، اور مولا مجھ سے پوچھیں کہ بھائی کیا کریں گے عرفات میں، کیا کریں گے مینا میں. مولا عرفات پر رب العزت کی بارگاہ میں عرض ادب، نیائش، دعا، مناجات، مزدلفہ کا میدان مناجات، عبادت، نماز. مینا کے میدان میں آ کر شیطان سے جو ہے وہ کنکن مارے جائیں گے، مولا جانور قربان کیے جائیں گے، مولا سر کے بال کاٹے جائیں گے. آپ نے کہا یہی نا، تھوڑا سا صبر کر لے، 10 محرم آنے دے. دنیا سے آیا مسلمان جانوروں کی قربانی دے رہا ہوگا، دیکھنا حسین ابن علی اکبر کا کلیجہ دے گا عباس کے بازو میں. لوگ اپنے سر کے بال کٹوا کر حاجی بن رہے ہوں گے، حسین گلا کٹا کر نو کے نیزہ پر بلند ہو کر پروردگار کی کبریائی کا اعلان کر. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے ہم حج کی عبادت کے لیے تیار ہو رہے ہیں. محمود ہم ناقص، ہماری تیاریاں ناقص، تو کامل، تیری رحمت کامل، محمد والے محمد کامل. پالنے والے بہترین انداز سے تیاری کرنے کی، تیار ہونے کی ہم کو توفیق عنایت فرما. پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ ہماری عبادت کے ہر مرحلے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما. محمد والے محمد کا واسطہ جو متمنی ہونا جزائرات سے مشرف فرما. ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. مقروضوں کے ہر قرض کو غیب سے ادا فرما. بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. مولا کو عزت ظہور عنایت فرما. عزیزان گرامی دعائیں ہو گئیں، کلاس ہو گئی لیکن مکمل نہیں ہوئی ہے، اعلانات وغیرہ ہوں گے. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. عزیزان گرامی قدر، یہ لسٹ اصولاً آپ کو اگلی کلاس میں مل جائے گی. میں احتیاطاً پڑھ کے سنا دیتا ہوں. جو سامان سفر آپ کو تیار کرنا ہے: کپڑے تقریباً 4 جوڑے، بہت زیادہ ہوتے ہیں. 1 عدد تولیہ رکھ لیں،
عام طور پر مکہ میں ہم جو پہلے ہوٹل میں ہوں گے وہاں تو میرے خیال میں تولیہ ملے گا، لیکن ممکن ہے مدینہ اور دوبارہ واپسی کے آنے کے بعد اسپیشلی کووڈ وغیرہ کے حوالے سے تو ایک آپ کا ٹاول ہونا چاہیے، ایک چھوٹا تولیہ انہیں وضو وغیرہ کے بعد ہاتھ منہ پہنچنے کے لیے، اور ایک نارمل شاور وغیرہ کے لیے. چادر لے لیں، ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش، خط بنانے کا سامان، نائلون کی رسی وغیرہ ایک پرانے زمانے میں، لیکن ابھی بھی بعض اوقات یہ بیگ ویگ باندھنے میں کام آ جاتی ہے نائلون کی رسی. سوئی دھاگا، رومال، صابن. خوشبو والا لیجیے گا، بغیر خوشبو کا مت لیجیے گا، اس لیے کہ 30 دنوں میں سے آپ شاید 30 گھنٹے بھی احرام میں نہیں رہنے والے ہیں، تو باقی جو پورے دن آپ پریشان ہو جائیں گے کہ صابن تو ہے نہیں. البتہ وہاں پریشان مت ہو، وہاں پر ساری چیزیں صابن، شیمپو ہر بقالے کی دکان پہ مل رہا ہوتا ہے، وہ 2-4 روپے زیادہ سستا مہنگا. بہت جو اہم چیزیں ہیں وہ ہے اچھا جوتے، ہوائی چپل، وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے جب آئے گی بات کہ 2 پٹی ضروری نہیں ہے. ایسی چپل جو پورے پیر کو نہ ڈھانپ رہی ہو، پیر کا میجر پورشن جس میں کھلا نظر آ رہا ہو، تو وہ سارے اسٹائل الاؤڈ ہے، بس شرط یہ کہ وہ زینت پہ نہ آئے. اچھا نظر کی اینک اضافی لے لیں، بما ڈوری لے لیں، دوائیں لے لیں. اینک وغیرہ بھی وہاں پر بہت آسانی سے مل جاتی ہے لیکن بہت مہنگی ملتی ہے. دوائیں بھی وہاں پر بہت آسانی سے ملتی ہیں لیکن بڑی مہنگی ملتی ہیں. میں بعض اوقات مذاق میں کہتا ہوں کہ جو یہاں پر آپ کو RS میں مل رہی ہوتی ہیں وہاں پر آپ کو SR میں مل رہی ہوتی ہیں، بس اتنا فرق ہے. وہ 5 روپیز اور 5 ریال، تو پھر جب حساب لگائیں گے کہ وہ صاحب وہ 5 ریال تو صاحب وہ 250 روپے ہو گئے، وہاں تو 50 روپے کی بھی نہیں تھی دوائی، تو پھر آپ کو دوائی صحت مند نہیں کرتی. پھر وہ والی دوائی مزید جو ہے نا بی پی بڑھا ہی دیتی ہے، وہ دوائی بی پی لو نہیں کرتی پھر وہ والی دوائی. تو دوائیاں جو ہے نا ضرور آپ لے لیجیے گا. اجازت اس طرح کی کوئی بات ہے کہ حاجی کیمپ سے سیل وغیرہ کروانا ہے؟ لکھا ہوا ہے لانا پہ، اوکے. تو دوائیاں ضرور لینے، اینک لے لیں، کپڑے وغیرہ لے لیں، یہ لسٹ آپ کو مل بھی جائے گی. اچھا بہت ساری چیزیں آپ کو کاروان خود دینے والا ہے. مردوں کو احرام کے 2 سیٹ دیے جا رہے ہیں گفٹ کے طور پر، گفٹ کہہ لیں جو بھی بہرحال آپ کو دیے جا رہے ہیں. خواتین کو مکھنا دیا جا رہا ہے، کنکر جمع کرنے کی تھیلی دی جائے گی، چپلوں کی تھیلی دی جا رہی ہے. مستحبات و زیارت مکہ کی کتاب آپ کو دی جائے گی، مستحبات و زیارت مدینہ کی کتاب دی جائے گی، لکڑی کی ایک تسبیح انشاءاللہ آپ کو دی جائے گی. ممکن ہے کوشش کر کے ایک مصلی بھی آپ کو دیا جائے گا. وہ سب چیزیں انشاءاللہ آپ کو جو مدینہ بیگز آپ کو دیے جائیں گے. مدینہ بیگ ٹرالی بیگ ہوگا آپ کا، مشاعر بیگ آپ کا جو ہے وہ بیک پیک ٹائپ کا ہوگا، ایک آپ کا سوٹ کیس ہوگا جس کو مکہ بیگ کا نام دیتے ہیں. شولڈر بیگ دیا جائے گا، کیپ آپ کو دی جائے گی. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ٹوپی پہنانے والے ہیں، لیکن آپ کو ٹوپی پہننی ضرور ہے. وہ بھی مطلب جو ہے نا احرام کے علاوہ ڈیفینیٹلی دیٹس اے کمپلسری پارٹ آف یور ٹریولنگ. اسپیشلی گرمی کے اندر آپ نے اس کو استعمال بھی کرنا ہے. مکے کی جو گرمی ہے وہ بڑی خطرناک ہے، خشک ہے. ہم لوگ کراچی کی گرمی کے عادی ہیں، مرطوب، تو وہاں پر جو ہے سن اسٹروک ہونا بہت ایزی ہے اور بڑے آسانی سے ہو جاتا ہے، اور لوگ گرتے ہیں پھر شتیر کی طرح سے گرتے ہیں. تو پلیز آپ نے ٹوپی بھی، کیپ مسلسل استعمال کرنی ہے، خواتین جینٹس دونوں نے. پانی مسلسل استعمال کرنا ہے، ہو سکے تو چھتری استعمال کرنی ہے دھوپ سے بچنے کے لیے. ذرا سا بھی اس معاملے میں جو ہے ہچکچاہٹ کا آپ نے مظاہرہ نہیں کرنا. تھرموس آپ کو شاید دیا جائے گا پانی کا. اچھا اسی طرح بقی کا نقشہ، عمرہ کارڈ، حج کارڈ. یہ عمرہ کارڈ تو آپ کو مل بھی گیا. گرین کارڈ آپ کہہ سکتے ہیں ہم اچھی پہلی کلاس میں گئے تھے اور ہم کو مولانا نے گرین کارڈ دیا، پھر باقی لوگ جو سمجھنا ہے سمجھیں، لیکن گرین کارڈ ہولڈر آپ ہو گئے آج سے الحمدللہ. پھر جناب علی جو ہے وہ نیتوں کی جو ہے وہ ایک بک ٹائپ کی چیز ہے، مناسک والی بک آپ کو ملے گی. حج کارڈ اسی طرح کا ملے گا انشاءاللہ بلو کلر کا. لکڑی والی کی چین ملے گی آپ کو. کی چین جو آپ کو دی جائے گی لکڑی والی، اس میں آپ کو چابی نہیں ڈالنی اپنی بیگ کی. اس میں کوئی پرانی چابیاں ہوں نا گھر کی جو پھینک دینے والی ہو کسی کام کی نا، وہ ڈالیے گا، اس لیے کہ وہ کی چین اصل میں سجدگاہ وہ لکڑی. تو اگر وہ سعودی نے چھین لی تو پتہ چلا آپ کی چابی چلی گئی، تو اس میں چابی اگر لگی ہو تو وہ والی ہو جو آپ کسی کام کی نہ ہو. تو وہ جب ہوگی تو میں دوبارہ بھی عرض کر دوں گا، وہ آپ کو دی جائے گی. بیگیج کارڈ آپ کو مل جائیں گے. احرام کا کارڈ مرتضات کے لیے مل جائے گا. کاروان کا ID کارڈ آپ کو دیا جائے گا. اسپرے باٹل آپ کو دی جائے گی وضو کے لیے، ایمرجنسی وضو کے لیے. بنا پرفیوم کا صابن بھی دیا جا رہا ہے ماشاءاللہ. طواف کی تسبیح 5-7 دانوں والی وہ دی جا رہی ہے. دعائے مشلول کی بک آپ کو دی جائے گی. آپ کا ایئر ٹکٹ ہوگا، آپ نماز قفیلہ والا کارڈ ہوگا، زیارت امین اللہ والا کارڈ ہوگا انشاءاللہ. درمیانی سائز کی چھوٹی کینچی آپ کو دی جائے گی تقسیر وغیرہ کے لیے. خواتین کو جو ہے وہ جرابیں اور آستین وغیرہ دی جائیں گی، اور 100 دانوں والی تسبیح بھی جو ہے وہ دی جائے گی. تو بہرحال امبریلا ہے، مدینہ بیگ ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ دے دی جائیں گی. جو لسٹ میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے وہ آپ نے انتظام خود کرنا ہے. بیگز وغیرہ اجازت آج تو نہیں دے رہے میرے خیال میں، لاسٹ کلاس میں دیں گے آپ انشاءاللہ. سنڈے کو جو ہے وہ بیگز وغیرہ آپ کو پرووائڈ کر دی جائیں گی ساری چیزوں کے ساتھ. کچھ ضروری اعلانات ہیں اور یہ اعلانات اتنا ہی اہم ہے جتنا کلاس اہم تھی. تو ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر.
سر ایک مرتبہ پھر سب آپ کی خدمت میں مبارکباد. پروردگار کے بارگاہ میں شکر محمد وال محمد کا احسان کہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس سال کارون مسلم کے ساتھ سفر حج کی سعادت حاصل کریں گے. انشاءاللہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا سفر ہوگا. اچھا جی, آپ کی یہاں سے روانگی اور واپسی کے حوالے سے قطر ایئر لائن سے انشاءاللہ, جو میں نے بیچ میں باتوں میں اناؤنسمنٹ کر بھی دیا, قطر ایئر لائن سے انشاءاللہ ہم لوگ یہاں سے دوحہ اور دوحہ سے پھر جدہ, اور اسی طرح واپسی میں جو ہے وہ جدہ سے دوبارہ دوحہ اور دوحہ سے کراچی انشاءاللہ پہنچیں گے. 18 جون کو ہفتے کے دن صبح ہم یہاں سے روانہ ہوں گے. یعنی آپ جمعہ ہی ذہن میں رکھیں, جمعہ کا دن مکمل ہوگا, رات کے کھانا نہ کھائیں گے آپ, تھوڑا بہت آرام کیا نہیں کیا, اور رات کو 12 بجے آپ نے جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ جمعے کو رات کو 12 بجے آپ کو ایئرپورٹ پہنچنا ہوگا. ہفتے کی صبح موسٹ پرابلی آپ کی نماز بھی جو ہے وہ جہاز کے اندر ہوگی, ٹھیک ہے نا. یا ممکن ہے کہ اگر ٹائم ایسا ہوا, ایگزیکٹ دیکھ لیا جائے گا تو آپ کو گائیڈ بھی کر دیں گے ہم, کہ اگر دوحہ ایئرپورٹ پر فجر کا ٹائم ہو تو شاید دوحہ ایئرپورٹ پر, ورنہ فجر کی نماز آپ کی جہاز میں ہوگی. اس لیے کہ 4 بجے کراچی میں ٹائم میرے خیال میں نہیں ہوا ہوتا نماز کا, 4:10 اور پہلے سے آپ کو جہاز میں بٹھا دیا جاتا ہے. اور واپسی جو ہے وہ آپ 17 جولائی کی صبح 7:45 پر پہنچیں گے. تو 18 کو آپ صبح فلائی کریں گے, اور 17 کو صبح 7:45 بجے انشاءاللہ کراچی میں آپ لینڈ کر جائیں گے. وہاں سے آپ 16 جولائی کو چلیں گے رات کو 10 بجے جدہ سے. تو 16 جولائی کو وہاں سے چلیں گے, لیکن پریکٹیکلی جو آپ کی لینڈنگ کراچی میں ہوگی دیٹ ول بی ارلی مارننگ آف 17 جولائی انشاءاللہ. ایئرپورٹ کے حوالے سے جو فارمیلٹیز ہیں ساری, وہ انشاءاللہ ہم لاسٹ کلاس میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے. جن ساتھیوں نے اٹینڈنس نہیں لگائی, تینوں کلاسز میں اٹینڈنس لگانا ضروری ہے. وہ ضروری اس طرح سے نہیں ہے کہ کوئی پاس فیل ہونا ہے, ہمیں ہی پتہ ہو کہ کون سے حاجی صاحبان پہنچیں اور کون سے نہیں پہنچیں. تو پلیز آپ اٹینڈنس اور جو کاروان کا باہر ٹیبل ہے وہاں پر ضرور لگا دیں, تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ آج کون سا حاجی نہیں پہنچا تھا, تاکہ ان سے ہم کانٹیکٹ کر سکیں کہ آپ کیوں نہیں آئے تھے. خدا نہ خواستہ مس کمیونیکیشن, لیک آف انفارمیشن ایسا نہ ہو کہ پرابلم ہو جائے. اچھا جی, اپنا کاروان نمبر آپ ضرور نوٹ کر لیں. آپ میں سے ہر فرد کو ایک کاروان نمبر دے دیا جائے گا, CM مثلا فرسر 1, CM2, CM3, CM52 تک. تو ہم انشاءاللہ سارے ایک ہی بس میں ہوں گے, لیکن بہرحال جو بھی اناؤنسمنٹس وغیرہ ہوں گے, جو بھی کوئی کام ہوگا, جو بھی بات ہو رہی ہوگی, CM نمبر کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. تو پلیز اپنا CM نمبر آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے, بلکہ اس کو آپ اپنی ہر چیز پر لکھیں گے بھی, کیونکہ آپ بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ آپ کے کمبائن موومنٹس ہوتے ہیں, تو اس میں جو ہے وہ چیزیں, چپلیں ہیں خاص طور پر 2 پٹی کی, تو بڑا مکس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, حلال حرام کے چانسز ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ میکسیمم چیزوں پر آپ کے جو ہے وہ نمبرز لکھے ہوئے بھی ہوں اور آپ کو اپنا نام یا نمبر یاد بھی ہو. کلاسز میں باقاعدگی سے شرکت کریں. عمرہ کارڈ آپ کو مل چکا ہے, تمام کلاسز میں اس کو لے کر آئیں, اس لیے کہ ایک طرح سے یہ آپ کے نوٹس ہیں, اور آپ جب میں بتا رہا ہوں گا تو آپ دیکھتے ہوئے رہیے گا, تو آپ کو جو ایک طرح سے آسانی رہے گی. اپنی دوائیاں اور نسخہ تیار رکھیں. حاجی کیمپ جب سیل کر رہے ہوں گے تو آپ کو اطلاع دے دی جائے گی. اچھا جی, ابھی تک حاجی کیمپس کا مطلب جو ہے وہ ورکنگ کنڈیشن میں شاید نہیں ہے. تو عام طور پر جو پچھلے سالوں میں ہم جاتے رہے, وہ شرط یہ ہوتی تھی کہ بھائی جو دوائیاں حاجی کیمپ سے سیل ہوئی ہوں گی وہی آپ کو جہاز میں لے کر جانے کی اجازت ملے گی. کراچی امیگریشن یا کراچی ایئرپورٹ کا کسٹمز جو ہے وہ اس معاملے میں پریشان کرتا ہے, کیونکہ بہرحال ڈرگ نارکوٹکس وغیرہ کی کہانیاں بہت ساری ہوئی ہیں دوائیوں کے حوالے سے, تو اس کو پابند کیا جاتا ہے. تو جیسے ہی وہ حاجی کیمپ کھلے گا ہم آپ کو بتا دیں گے. تو آپ اپنی تقریباً 30-32 دن کا کوٹا, اب تو آپ کو اپنے ڈیٹس بتا دی, تو اس حوالے سے جو آپ کی دوائیاں ہیں تھوڑی سی ایکسٹرا رکھ لیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی دوائی گر گئی, کھو گئی, گم ہو گئی, تو ایسا نہ ہو کہ پھر آپ پریشان ہو جائیں کہ دوائیاں مجھے نہیں مل رہی ہیں. یا وہاں سے سیل کروا لیں گے. نسخہ ڈاکٹر سے لکھوا کے رکھیں 40 دن کا, تاکہ جو ہے وہ آپ وہاں جا کر اسی کوانٹٹی کو آپ جو ہے سیل کر لیں. کیپسول, سیرپ اور مرہم یہ سیل نہیں ہوتے ہیں. آپ چاہیں تو اپنے رسک پر لے لیں, نکل گئے تو نکل گئے, ورنہ اس کو جو ہے کراچی ایئرپورٹ پہ پھینک دیجیے گا. یا اور ڈاکٹر سے ان کا نیم البدل ٹیبلٹ وغیرہ کی صورت میں لکھوا لیں, یا اپنی ذمہ داری پر پھر آپ استعمال کریں. ہر حاجی ایپل یا اینڈرائڈ موبائل اپنے ساتھ لے کر چلے. ہر حاجی, ایوری سنگل. یعنی اب یہاں پر جوان بوڑھا نہیں چلے گا. ویسے تو بوڑھے الحمدللہ ہی نہیں رہے, اس میں تو بوڑھے الاؤ ہی نہیں, 65+ والا, اور 65 سے کم والا ویسے ہی جوان ہوتا ہے حج کے حساب سے. تو ماشاءاللہ پورا جوانوں کا گروپ اس مرتبہ جا رہا ہے, کوئی بوڑھا ہمارے ساتھ نہیں ہے. کوئی اپنے آپ کو بوڑھا محسوس نہ کرے. تو پلیز یو شوڈ ہیو ایپل فون یا اینڈرائڈ فون. ریزن یہ ہے کہ آپ کو اپلیکیشن لانچ کرنا پڑے گی, جن کو نہیں آتی والنٹیئرز آپ کو ہیلپ کر دیں گے, لیکن بہرحال اپلیکیشن لانچ کریں گے آپ, لنکس دیے جائیں گے, اور اس میں آپ کا ڈیٹا جائے گا, اور اسی بنیاد پر آپ کو مکہ مکرمہ کے حرم میں انٹری ملتی ہے, اسی بنیاد پر آپ کو مدینہ منورہ کے حرم میں انٹری ملتی ہے. اس مرتبہ بالکل نیا ایکسپیرینس ہے. آپ مجھ سے پوچھیں گے تو مجھے بھی نہیں پتا. عرفات مینا کے میدان میں بھی سنا ہے کہ اسی اپلیکیشن کی بنیاد پر جو ہے وہ آپ کو چیک کیا جائے گا. کسی بھی وقت
جو ہے وہ چیک کیا جائے گا, آپ کو اٹھا لیا جائے گا, نکال دیا جائے گا عرفات کے میدان سے, اگر آپ کے پاس جو ہے وہ اپلیکیشن حاضر نہ ہوئی اور وہ جو ہے نا سسٹم آپ کے پاس نہ ہوا. تو پلیز آپ میں سے ہر ایک کے پاس جو ہے وہ یا اینڈرائڈ فون ہونا چاہیے یا جناب علی ایپل کا جو آئی فون آپ کے پاس ہونا چاہیے, اس کو لے کر چلیں. چند ایپس ڈاؤن لوڈ کر لوں گی جن کے بارے میں ساری معلومات آپ کو آخری کلاس کے اندر فراہم کر دی جائیں گی. اچھا, کاروان انتظامیہ نے الحمدللہ آپ کی اپنی کوشش کی بدولت ویکسینیشن حاصل کر لی ہے. اس کے لیے آپ کو حاجی کیمپ تک نہیں جانا, آخری کلاس میں ویکسین لگائی جائے گی. سعودی گورنمنٹ کی اور پاکستانی گورنمنٹ کی بھی یہ کووڈ ویکسینیشن کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ بات ہو رہی ہے گردن توڑ بخار اور اس طرح کی جو پتہ نہیں ہیپاٹائٹس کون سے وہ ٹیکے ہوتے ہیں انفلوئنزا وغیرہ کے, تو وہ مینڈیٹوری ہے, یعنی آپ کو لگانا ہی لگانا ہے وہ. لیکن اور حاجی سارے حاجی کیمپس جاتے ہیں, لیکن الحمدللہ ہم ہر سال کوشش کرتے ہیں اور الحمدللہ کامیابی ہو جاتی ہے. تو بات ہو گئی ہے انشاءاللہ, جو بھی مجھے اناؤنسمنٹ ملا ہے کہ لاسٹ کلاس میں یہیں پر آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ ٹیم آئے گی ڈاکٹرز کی اور آپ کو جو ہے وہ ویکسین کر دے گی. تو پلیز لاسٹ کلاس میں آپ نے ضرور شرکت کرنا ہے اور یہ سوچ کر آنا ہے کہ ویکسینیشن بھی آپ کا یہاں پر ہونا ہے انشاءاللہ. تو اور اس کا بھی کارڈ آپ کو یہیں پر مل جائے گا. سفر کا پروگرام میں آپ کو جو ہے وہ ایک ہائی لائٹ آپ کو بتا دوں. ہم جب یہاں سے 18 جون کو جائیں گے تو تقریباً 6 دن ہمارے جو ہے مکہ میں ہیں. 6 دن کا سفر مکمل کرنے کے بعد 25 ذی القعدہ کو میرے خیال میں رائٹ اجاز سعودی عرب کے اعتبار سے 25 ذی القعدہ کو, یہاں کے اعتبار سے نہیں, 25 ذی القعدہ کو ہم جو ہے وہ مکہ سے نکلیں گے اور مدینہ منورہ جائیں گے. تقریباً 9 دن ہمارا مدینہ منورہ میں قیام ہوگا. 9 دن کا مطلب یہ ہے کہ 5 دن یہ اور آخر کے 4 دن, تو تقریباً 4 ذی الحج کے لگ بھگ, اب ڈیپینڈ کرتا ہے چاند پر, تو ہم 4 ذی الحج کے لگ بھگ جو ہے ہم وہاں سے مکہ سے نکلیں گے اور ہم 5 ذی الحج کی صبح ایک طرح سے یا 4 ذی الحج کی رات کو ہی ہم جو ہے وہاں پر عمرہ تمتع انشاءاللہ انجام دیں گے. اس کے بعد 5 6 7 یعنی بہت فاسٹ, یعنی وہ سمجھ لیجئے کہ شروع میں ہم شاید ممکن ہے اگر میں پاکستان کی لینگویج میں بات کروں تو ون ڈے کھیل رہے ہوں گے, لیکن 5 ذی الحج کے بعد عمرہ تمتع کے بعد تو ہمارا T20 چل رہا ہوگا, یعنی ہر بال پہ کھیلنا ہے ہمیں, سمجھ لیں. پھر وہ یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ 7 واجبات کی کلاس اتنی لمبی ہو رہی ہے, واجبات حج کے 13 واجبات ہیں اور وہ سارے ہم مکہ میں ڈسکس کرتے ہیں عمرہ تمتع کے بعد. تو وہاں پر بھی 2 گھنٹے کی کلاسز ہوں گی, لیکن خیر وہاں پر آپ کو جانا بھی کہاں ہوگا, مکہ میں بھی حرم میں بھی ٹھیک ٹھاک رش ہوتا ہے, گرمی بھی ہوتی ہے, تو وہاں سکون سے ہم حج کی ٹریننگ لیں گے آخری دنوں میں پوری کی پوری. عرفات, مزدلفہ, منی, شیطان, قربانی, سر منڈنا, یہ سب کیا ہے سب انشاءاللہ وہاں پر ڈسکس ہوگا. تو 4 دن ہم دوبارہ مکہ میں رہیں گے آ کر تقریباً 4 سے لے کر 8 ذی الحج تک. پھر ہمارے 5 دن جو ہے وہ مشاعر مقدسہ میں ہوں گے, ایک دن عرفات کے اندر اور اس کے بعد ہمارے 10 11 12 13 ذی الحج جو ہے وہ منی کے اندر. شب 12 ذی الحج تک تو رہنا واجب ہے, 13 کے دن تک صبح تک رہنا مستحب ہے. تو ہم جو ہے وہ 13ویں کا دن بھی وہاں پر اویل کرتے ہیں کہ جب زندگی کی مرتبہ گئے تو پوری عبادت کر کے آئیں. تو 13 کو انشاءاللہ وہاں سے صبح نکلیں گے اگر سعودی گورنمنٹ نے اجازت دی. ایک خبر آ رہی ہے کہ شاید سعودی گورنمنٹ اجازت نہ دے تو پھر ممکن ہے ہم کو وہاں سے 12 کو نکلنا پڑے. خیر اینی ویز وہاں جا کے فیصلے ہوں گے سارے کہ کیا ہوتا ہے. وہاں سے آنے کے بعد مزید جو ہے وہ 3 سے 4 دن ہم لوگ ہوٹل میں ہوں گے, اور ہوٹل سے مراد جو ہماری رہائشی عمارت ہوگی, اور اس میں جناب علی پھر ہم وہاں سے کیا کہتے ہیں واپس جدہ ایئرپورٹ سے ہوتے ہوئے کراچی آ جائیں گے. جب ہم یہاں سے مکہ جائیں گے تو ہم حرم سے بہت نزدیک ہوں گے انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ اچھی سے اچھی ہوٹل ہو, تاکہ شروع کے جو 6 دن آپ کے پاس ہیں اس میں آپ سکون سے اپنے عمرے کریں, زیارتیں کریں, طواف کریں. جب ہم مکہ سے واپس آئیں گے تو جو ہوٹل ہم کو شروع میں ملا ہوگا وہ پھر ہمارے حج کے پیکیج میں آتا ہی نہیں ہے, پھر اس کے لیے آپ کو 30 لاکھ روپے اور 40 لاکھ روپے والا حج کرنا پڑے گا. تو وہ بلڈنگیں جو ہم افورڈ کر ہی نہیں سکتے, یعنی ہم نہیں, ہمارا کاروان نہیں کرتا. تو ہم مدینہ میں بھی ہم جو ہے وہ منطقہ مرکزیہ میں ہوں گے, یعنی تقریباً جو ہے وہ آپ کی جو میکسیمم واک ہوگی فرام بلڈنگ گیٹ ٹو حرم گیٹ, اٹ ول ناٹ بی مور دین 10 to 12 منٹس میکسیمم, ورنہ سے انشاءاللہ کم ہی ہوگی. لیکن بہرحال دوبارہ مکہ میں آنے کے بعد پھر ہم جو ہے وہ تقریباً 4-5 کلومیٹر دور ہوں گے حرم سے. تو وہاں پر جو ہے بسوں کا سسٹم وغیرہ ہے, سارا سعودی گورنمنٹ کا بہت زبردست سسٹم ہے, وہ ہم آپ کو سارا گائیڈ بھی کر دیں گے. تو وہ آپ دن میں 1-2 مرتبہ جو آتے ہیں بسوں کے ذریعے آپ انشاءاللہ آیا کریں گے 3-4 دن کے لیے. تو وہی ہماری عمارت جو ہے وہ حج سے پہلے ہوگی 4 دن, وہی ہماری عمارت جو ہوگی حج سے بعد ہوگی. اور ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا امتحان بھی ہوتا ہے نا رہائش وغیرہ کا, وہ شاید وہی ہوتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ اچھا مکہ میں بھی کمفرٹ دیکھی ہوتی ہے پہلے, مدینہ میں بھی نسبتاً کمفرٹ دیکھی ہوتی ہے, تو پھر یہ تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیسے ہوٹل میں آ گئے. لیکن ٹھیک ہے, وہ پھر حج ہوتا ہے تو شاید کسی کو اتنا زیادہ خیال بھی نہیں آتا, اور اسی وجہ سے بھی ہمارے پیکیجز جو ہیں وہ پھر یہ کم پیکیجز پر آپ کو لگ رہا ہو کہ واقعاً اچھا ہم بھی پریشانی 12.5 لاکھ پتہ نہیں گورنمنٹ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. لیکن بہرحال اگر آپ دوسرے قانونوں سے معلومات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا
کہ ابھی بھی ہم جو ہے وہ کوشش کی، اچھا کوشش یہی کرتے ہیں، خدا نخواستہ ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ آپ کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ بھئی جو مناسب سہولت مل سکتی ہے اور کم سے کم پیسے مل سکتی ہے تو جتنا ہو سکے ایک مناسب انداز میں جو ہے وہ حاجیوں کا حج کروا دیا جائے. تو بہرحال وہ عمارت ہم کو مل گئی ہے انشاءاللہ. وہی تھوڑی سی سامان سفر جو کاروان کی جانب سے دیا جانا ہے آخری کلاس میں دیا جائے گا، اور سامان سفر کی لسٹ یہاں پہ بیان کر دی میں نے. عزیزان میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہم ہر کلاس میں یاد رکھتے ہیں، خاص طور پر کاروان مسلم کے روح رواں مرحوم ولایت حسین AVD کو، یعنی جو جانتے ہیں، اب تو خیر کافی پرانی باتیں ہوں گی، 10-11 سال ہو گئے ان کے انتقال کو، لیکن وہ ہمارے بیک بون تھے کاروان مسلم کے. خدا ان کو کروٹ جنت نصیب کرے. ان کے ساتھ ساتھ وہ تمام افراد جنہوں نے دامے درمے سخن کسی بھی انداز سے کاروان کا ساتھ دیا آج ہمارے درمیان نہیں رہے. کاروان کے گزشتہ سالوں کے وہ اراکین جو آج اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، کاروان مسلم کے گزشتہ سالوں کے اراکین کے تمام مرحومین، حاضرین کے سب کے تمام مرحومین، عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات کے لیے ایک مرتبہ الحمد مرتبہ اخلاص کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. نیاز کہنے ڈنر